الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا والضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے۔ ایک آواز، ذوق، شوق، محبت، عقیدہ سب کچھ جمع کرنا ہے اور بخل سے کام نہیں لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار جی بس۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہاں چلے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ لیکن ٹھیک ہی تھا، کچھ ٹھیک ہی تھا۔ اور یہ اپنا بھائی اہل سنت والوں معمول بناؤ کہ کہنا نہ پڑے۔ اب ادھر ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، پہلے میں دوسرے میں فرق ہے نا، جو پہلی بار پڑھا ہے اور جو دوسری، فرق تھا نا دونوں میں۔ تو کیوں فرق تھا؟ کہنے سے جو پڑھا ہے تو بغیر کہ ہی پڑھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، پڑھا کرو۔ اور میں علماء موجود ہیں حضرت، یہ میں کہتے ہیں تو لکھ دیتا ہوں، جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا کہ آپ کو سبحان اللہ کے لیے کہنا نہ پڑا، آپ کو درود پاک کے لیے کہنا نہ پڑا، جس دن یہ ماحول بن گیا نا، میں لکھ دیتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو کہنا پڑتا ہے نا حضرت جی، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا صبح حضرت جی ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے؟ ناشتہ سب نے کیا ہے؟ کسی نے کہا تو نہیں تھا؟ یہ فرق آ گیا نا، ناشتے نو کہندا بھی کوئی نہیں، آپ کر لینے، یہ تو کہنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے، درود پاک کے لیے کہنا پڑتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے نام کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ جس دن کہنا نہ پڑا، آپ نے بغیر کہیں پہنا شروع، پھر اچھے دن آ جائیں گے۔ کیونکہ حضرت ہم سن رہے ہیں فلاں کو فلاں کو فلاں کو، وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، حامد میر کچھ کہہ رہا ہے، وہ میرے منہ سے چلو نام نکل گیا کوئی، لیکن بھائی قرآن پاک سے بھی تو پوچھو نا کہ کیوں آٹا نہیں مل رہا، کیوں چینی مہنگی ہو گئی، کیوں تیل 300 پہ چلا گیا؟ پوچھو ہاں کبھی قرآن سے بھی، کبھی علماء سے بھی پوچھو آ کے، تو پھر تمہیں پہلا جواب یہ دیں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ میں نے پوچھا نا آپ کو، ناشتے کے لیے کہا تو نہیں کسی نے؟ کو گھنٹہ تقریر کی ہو کسی نے، وہ ناشتہ کر لو، اٹھتے ہیں پہلے سوال ہی بچوں کی امی کو یہ کیا، کیا ہے ناشتے میں آج؟
فجر پڑھی نہیں پڑھی، سورہ یاسین پڑھی نہیں پڑھی، اٹھ کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کون نہیں کہا؟ وہ پہلا سوال کیا تھا ناشتے میں؟ کسی نے بھی نہیں کہا، خود ہی پوچھتے ہیں۔ اچھا عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے؟ کسی نے کہا تو نہیں تھا سلوا لو؟ ادھر کیا نام پڑتا ہے مسلی پتر، بس گزارش ہے ماحول لاؤ، کیا نہ نام پڑے، جب ان کا نام آئے دیوانے ہو جایا کرو یار۔ اب میں اندر آیا ہوں نا، مجھے پھر زیادہ چڑ چڑھتی ہے، اب مجھے پتا ہے میں کیسے اندر آیا ہوں، کوئی ادھر کھچتا پہ ہے، وہ بھائی یہ جو آپ نے ہمارے لیے بنا لیا نا ساڈے لیے نہیں، جدو اونا دا نا آئے ادو انج کریا کرو، منو کھچن درون نہ کی ہونا ہے۔ میں سچی بات کروں گا جی، وہ سن نا جنہوں ہاتھ لایا کچھ ہوں سی، وہ یا مزاراں چ نے تے یا کتاباں چ نے، پیچھے وہ جن کو ہاتھ لگانے سے کچھ ہوتا تھا نا پتر، وہ یا مزاروں میں ہیں یا کتابوں میں ہیں، کیونکہ بڑے ایسے ہیں جن کے مزار ہمیں نہیں میسر، ہم کتاب حضرت بایزید ہیں تو ہمیں مزار تو نہیں میسر، ہم تو نام پڑھ کے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا ہمیں مزار تو نہیں میسر۔ اسد بھائی ہیں ماشاءاللہ، مفتی صاحب، آصف بھائی، یہ تو ماشاءاللہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نہیں کہ میرے لیے مشکل ہے جانا، میں لیکن صرف ڈر آندا جا کے ہوتے کہاں گا کی باقی میرے لیے کون سا مشکل ہے، میں جو کہاں اسد بھائی نے میں نے بھی کھڑو دینا نہ کر رہی میں نے، لیکن ڈر ہی آتا ہے کیا کہوں گا حضرت جنید بغدادی کو جا کے، میں حضرت بایزید کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، کیا کہوں گا ادھر جا کے؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا اوے سر تے تھان بنے آندا ہے، اندر نہیں کدی ویکھیا اپنا، تو پتر وہ یہاں مزاروں میں ہیں یا کتابوں میں، جو یہ آپ ہمارے لیے کرتے ہو نا، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام آئے ادھر کیا کرو، ادھر تب وہ جوش دکھایا کرو۔ بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں شخصیت پرستی میں تو ہم تو ایسے آگے گئے ہیں، قرآن کی تلاوت رکوا دی جاتی ہے ادھر، او بھائی میں ہوں، زید ہے، بکر ہے، کوئی ہے، او بھائی میری وجہ سے قرآن کی عزت نہیں، قرآن کی وجہ سے میری عزت ہے، تم کیوں میرے لیے قرآن رکوا رہے ہو ادھر؟ کیا ہوں میں، اللہ معاف کرے، ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا، میں میرے منہ سے کچھ اور نکلے، میں کیا ہوں میں یار؟ وہ بھائی میری عزت نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینے کی وجہ سے، اللہ مجھے معاف کرے، میری وجہ سے ان کی، تم کیوں میری وجہ سے ان کا نام رکوا رہے ہو؟ تم کیوں میری وجہ سے نعت رکو؟ کیا ہوں میں بھائی؟ اگر کسی کو شوق ہے پروٹوکول لینے کا تو اس کو بھائی گاڑی میں انتظار کر لیں یا جا کے کمرے میں بیٹھ جائیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ ہم نے قرآن رکوانا ہے نہ ہم نے نعت شریف رکوانی ہے، آپ نے پروٹوکول لینا جب ختم ہوگا آئیں ہم دے، لیکن کیا ہے جو جس کے لیے روکا جا رہا ہے میں اس پہ بھی حیران ہوں، اور جو روک رہے ہیں ان پہ بھی حیران ہوں، اس لیے پتر نکلو ان چیزوں سے، جب ان کا نام آئے پتر پتہ لگے، جیسے میں اندر آ رہا تھا نا، مزہ تو یہ تھا جب تم درود پڑھتے تب یہ جوش و جذبہ ہوتا ہے، اور میں دیکھیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ہر سال یہ سبق سناتا ہوں، او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے یہ سمجھے کہ ذکر کرنے والا دیوانہ ہو چکا ہے۔ نقیب ترلے ڈالتا ہے، خطیب کہتا ہو کہو صبح، بھائی کیوں کہنا پڑ رہا ہے مجھے، کیوں آپ کو خود اس بات کا احساس ہو دیوان؟ اور میں آپ سے صحیح بات ہے پتہ، مجھے پتہ ہے اب وہ دیوانگیاں شیوانگیاں والی کہانی کوئی نہیں رہی ہے، اور لیکن بھائی جی نقل ہی کر لیا کرو، ادھر نقل بھی بڑی اچھی ہے، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ نقل بھی اچھی ہے، لیکن بھائی اگر کوئی دیکھنے آیا تو اس کو دکھایا کرو، ہم اس طرح نام لیتے ہیں ان کا، اگر کوئی دیکھنے، اور پکی بات ہے بیٹھا تھا، میں مان ہی نہیں سکتا ایجنسیوں کے بندے نہ بیٹھے، اور اپنی نہیں، ہماری ایجنسیاں تو ہماری شان ہے، اور ہماری ایجنسیاں ہمارا فخر ہے پتر، ادھر انڈیا ہے، ادھر چائنا ہے، ادھر ایران ہے، ادھر افغانستان ہے، اگر تم اتنے چین سے سوئے ہو تو صرف ان کی وجہ سے سوئے ہو، اور میں حضرت جی میری آرمی میں ہر جو پاک ہے میرا اس کو سلوٹ ہے حضرت، ٹھیک ہے جی، میری آرمی میں ہر جو پاک ہے، سمجھ گئے نا گل، پہلے تھا پاک آرمی، میں کہتا ہوں میری آرمی میں جتنے پاک ہیں سب کو سلوٹ ہے جی، اب فخر ہے ہمارا جتنے، ہے بھی گل ذرا سی یاد ہے، جتنے پاک، جتنے بارڈر پہ کھڑے ہیں حضرت، اور وہ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی، سب کو بھائی ہمارا سلام ہے، سب کو ہمارا سلام ہے حضرت جی، ہاں، تو یہ نقل بھی بڑی اچھی ہے میرا پتر، یہ نقل بھی بڑی اچھی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، فرمایا میرے صحابہ میں سورہ الحاقم التکاثر تلاوت کرنے لگا ہوں،
جو جو سن کے رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. اب قربان جاؤں جی اس پاک تلاوت پہ حضرت. الرحمن علم القرآن ہے، جن کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہو حضرت. کیا کرو، کیا تلاوت ہوگی حضرت. سبحان اللہ. کیا لیکن ایک میں ویسے جاتے جاتے دکھ بول جاؤں، لیکن دکھ ہے کہ سانو تلاوت کوئی نہیں. ویسے میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات پوچھنے لگا، بھائی مالک بے نیاز ہے، کرم ہو جائے. میں کہتا ہوں عالم تصور میں جاتے ہیں، سمجھو کرم ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، خواب میں ہوئی بیداری میں ہوئی، اللہ دونوں چیزوں پہ قادر ہے. میں اپنے نوجوانوں سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، کرم ہو گیا، حاضری ہو گئی، اگر نبی علیہ السلام مجھے یہ حکم دے دیں، ہاں خواب ہے، ہاں بیداری ہے، میرے امتی مجھے قرآن تو سنا، کی کرو گے اگوں؟ میں نوجوانوں سے پوچھ، کیا سناؤ گے آگے، کی سناؤ گے؟ میں قبلہ صاحب ایک پروگرام پہ جانا ہوا، وہ فیملی پروگرام تھا نا، 12 بندہ، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حضرت صاحب اینا بھی جھوٹ ہوئے انہوں جواب دینا جا، میں رو پڑا حضرت، یہ حال ہے ہمارا. فیملی پروگرام تھا، نہ انہوں نے کوئی کسی ثنا خان کو بلایا، نہ کوئی تلاوت کرنے والا موجود تھا. میں نے ان سے کہا چلو جی قصیدہ بردہ شریف میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا ترنم سے، کوئی قرآن تے پڑھے نا کوئی. حضرت جی مکمل ڈاکٹر، مکمل MBBS ڈاکٹر، وہاں بالکل نوجوان بچہ جس نے ابھی اپنا MBBS مکمل کیا تھا، وہ کہنے لگا جی میں پڑھتا ہوں قرآن پاک. میں نے کہا جی چل پڑھ. جیسے اس نے اعوذ باللہ پڑھی، اللہ حافظ، جیسے اس نے بسم اللہ، اور آگے اس نے کیا کیا، آگے اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. کہتا ہے یاسین، چلو ٹھیک اسی آگے سی والقرآن الحکیم، چلو کچھ ٹھیک. آگے اس نے کیا کیا، آگے جا کے نا انکا لامن المرسلین، لام امر ہے، انکا لامن المرسلین، بے شک اے میرے محبوب آپ مرسلین میں سے ہیں. انکا لامن المرسلین، لیکن وہ پتہ کیا پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے انکا لامن المرسلین، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر گیا. میں پتر ایڈے تھرو سٹھے یاری MBBS کا. میں آج آپ جاتے جاتے میں نوجوانوں سے پوچھنے لگا ہوں، کرم کر دے مالک، ہاں خواب ہو، ہاں بیداری ہو، ان کی پاک بارگاہ میں حاضری ہو جائے، اور وہ آگے سے یہ کہیں اے امتی وہ قرآن جو میرے قلب اطہر پہ جو میرے اترا، سنا تھوڑا سا آج مجھے. تو میں سارے نوجوانوں سے پوچھنے لگا ہوں، یکم محرم الحرام ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم کا یوم مبارک ہے، میں سارے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں ہے وہ اینے جوگے کہ قرآن سنا لو تھے، سنا لو گے؟ پھر حضرت جی سوچئے گا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، کہ ہم اتنے جوگے بھی نہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا کو قرآن پاک ہی سنا سکیں. کرم ہو جاتا ہے نا جی. حضرت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. اب ان کو نہیں پتا میرے محبوب بھی میری تلاوت سن رہے ہیں، یہ جناب وہ یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ کو نہیں پتا کہ محبوب بھی سن رہے ہیں. یہ لگے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا میرے محبوب بھی میری تلاوت ہے. جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا، پیچھے نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ بڑا سونا قرآن پاک پڑھا تم ہیں.
میں نوجوانوں سے مخاطب، فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا. پتہ کیا عرض کرتے ہیں محبوب آپ سن رہے تھے آپ نے میری تلاوت سنی؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں نے تیری تلاوت سنی. عرض کرتے ہیں محبوب اگر پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں پتر کرم ہو جائے وہ خواب ہو یا بیداری ہو، اگر نبی پاک علیہ السلام خواب میں یا بیداری میں حکم میرے امتی سنا آج قرآن میں نے جو آتا ہی نہیں. اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو آج پتر سارے اتو ارادہ کر کے اٹھو اپنا قرآن پاک ٹھیک کرنا ہے. پکی بات ہے صحیح، کچا نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی ہے. ہاں پتر کرو جی. قاری صاحب ماشاءاللہ کوئی بھی حضرت جو اچھا معروف پڑھتے ہوں لہنے جلی نہ ہو ٹھیک ہے سکھو پتر. خوف آتا ہے اگر ہو جائے، ہو سکتا ہے بڑے بڑے بزرگوں کے لیے لکھا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے ان کا قرآن پاک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد صاحب کے لیے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے قرآن پاک سننے کے لیے. اس لیے پتر قرآن سیکھیں گے نا سارے. اور پتر میں صحیح کہہ رہا ہوں چنگیاں ہوں حضرت جی 2 نمبر پیران دیاں دکاناں چلیاں نے، 1 نمبر کے تو ہم نوکر ہیں جی. دیکھو نا اللہ حضرت نے حکم کر دیا، مجھے شرم آ رہی تھی میں مہاروی صاحب کو کڑے منہ سے شیلڈ پیش کروں میں ان کو دوں گا. حضرت بڑے لوگ جڑے سچے پتر اسی نوکراں دے نوکر ہونا دے اسی تے چون چراں نہیں میرا پتر. ان کو تو دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، ان کو تو دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن جڑے نا دوجے بہت کام خراب کیتا ہے حضرت نے، بہت کام خراب کر رکھا ہے انہوں نے. لیکن دکانیں چل رہی ہیں، دکانیں دبا دب چل رہی ہیں. تیرتے اے ہویا ہے کالا ہویا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. اب ذرا سن لو. میرے حضرت ایک دوست ہیں بڑے پیار والے، وہ بڑے پریشان ہو کے آئے میرے پاس نا. مجھے آگے کہتے ہیں حضرت ذرا نگاہ والے ہوتے ذرا ویکھو. ہاں میں تو جی سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی ہو جاتا ہے. یہ آخری میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا وہ میں نے بیچ کے شروع کیا ہے کام. تو حضرت اب اگر یہ کام نہ چلا تو میں نے سڑکوں پہ آ جانا ہے. ذرا نظر میں نوں کیا پائیا میں کتنے نظر اللہ معاف کرے. جی میں اس بات پہ شکر نہیں ادا سے کروں میرے ابوں پہ پردے ڈالے ہوں. نظر والے تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے حضرت انہیں نہیں حضرت. لیکن بندے کی نیت ٹھیک ہو نا پھر اللہ کرم کر دیتے ہیں. وہ اللہ نے کرم کیا دل میں بات ہے. میں نے کہا اس طرح کر گھر جا. اللہ میرے لیے مشہور ہے کہ فون نہیں اٹھاتا، ظاہر مجبوری ہے کیا کروں حضرت کل بندہ ہوں. کچھ اٹھا لیے جاتے ہیں کچھ نہیں. اب بھی آپ میرا فون دیکھیں کم از کم 100 تو اتے حضرت میں اس کل نمجیاں ہونی. میں اب کیا کروں. اس 100 میں قبلہ مفتی صاحب بھی گئے، اس 100 میں قبلہ اسد صاحب بھی گئے، 100 میں جناب شیخ آصف صاحب بھی گئے. میں کیا کروں کلہ بندہ ہوں. کوتاہی ہے جو ہے بڑی کر کے کیا اس کا حل نکالوں ابھی تک کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ میں نے اس کو کہا پترا اے فون میری چولی سی میں فون نہیں تیرا منو صرف کر جا کے 10. وہ کوئی 2.5 گھنٹے بعد نا جی اس کی کال آئی گھر جا مجھے کہتا ہے جی وہ میں نے وہ اپنی بچوں کی امی سے پوچھا ہے تو ہم نے پورا اپنا گھر چیک کیا ہے تو ہمارے گھر میں نا ٹوٹل مختلف مقامات پہ 7 قرآن پاک کے نسخے پڑے ہوئے ہیں. ایک اس کمرے میں پڑا ہے، اس کمرے میں پڑا ہے، اس کمرے میں پڑا ہے، ایک ڈرائنگ روم میں پڑا ہے، ایک ہال میں پڑا ہے. ٹوٹل ہمارے گھر میں 7 قرآن پاک. میں نے جو کہا جا کے پوچھ کہ گھر میں کتنے قرآن پاک. انہوں نے کہا جی 7 قرآن پاک. میں نے کہا ٹھیک ہو. میں نے کہا اپنے بچوں کی امی سے مجھے پھر یہ پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 پڑھے ہیں لیکن ان 7 قرآن پاک میں سے کتنوں پہ تلاوت کرتے ہو؟ کتنے قرآن پاک ہیں جو تمہارے گھر میں کھلتے ہیں؟ کتنے قرآن پاک ہیں جن کو کھول کے تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو؟ 1.5 منٹ بعد پھر اس کی دوبارہ کال آئی. وہ حضرت میں تو آگے کاروبار میں بڑا پریشان ہوں، مارا پھرتا ہوں اور ٹائم نہیں لگتا. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اکیڈمی کالج یہ وہ ان کو بھی ٹائم نہیں لگتا. جو بچوں کی امی ہے وہ بچوں میں تھک جاتی ہے اس کو بھی ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا بھائی اب مجھے تو خود بتا جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں یا اللہ مینو کھولدا نہیں موبائل چھڑتا ہی نہیں. مجھے سچ بتاؤ کیسے گھر میں سکون آئے گا؟ کیسے گھر میں رحمت ہوگی؟ اور بھائی کیسے رزق میں برکت آئے گی کو مجھے بھی تو بتاؤ نا.
جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، یا اللہ مینو کھولدا نہیں، موبائل چھڑدا نہیں، مینو کھولدا نہیں، ٹی وی چھڑدا نہیں، ٹی وی چھڑدا تے ریموٹ، ریموٹ چھڑدا تے ٹی وی، ٹی وی چھڑدا تے موبائل، موبائل چھڑدا تے ٹی وی، ٹی وی چھڑدا تے میں پڑھا ہوں، مجھے کبھی کھول کے اس نے دیکھا نہیں. میں نے کہا بتا تیرا کاروبار کدھر سے چلے. اچھا اب ہو سکتا ہے آپ بات کریں جی حضرت صاحب نمی گل نہیں سنائی جی، کس لیے ہی یہ شکایت؟ میں تجھے بتا کے جاؤں گا. اس کا عامل ہوگا، اس کو ہر رات پڑھ کے سوتا ہوگا. لکھا ہے جی آگے جا کے اعمال تلنے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. نیکیاں کم پڑ جائیں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، حکم جہنم کا ہوگا. لکھا ہے سورہ ملک آ جائے گی، آ کے عرض کرے گی رب کریم مجھ سے پیار کرتا تھا، کبھی میرے پڑھے بغیر سویا نہیں، میں آج اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں. سارا قرآن نہیں، صرف سورہ ملک. حکم ہوگا نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم جانا پڑے گا. جھگڑے کے الفاظ ہیں، سورہ ملک جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی رب کریم اگر مجھ سے پیار کرنے والے، اگر روزانہ مجھ کو پڑھنے والے کو اب تو جہنم بھیجے گا میرے سامنے، تو پھر اس طرح کر، پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دے. لکھا ہے سورہ ملک کو تو قرآن پاک سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن صرف سورہ ملک سے پیار کرنے کی وجہ سے بندہ جنت میں چلا جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی اگر اس دن سورہ ملک لڑ سکتی ہے، آج سارا قرآن شکایت بھی نہیں لا سکتا. لگاتا بھائی لگاتا. اور میں نے حضرت میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں نے 2-3 باتیں اور بھی کرنی ہیں. ابھی میں نے صرف پتر قرآن شریف کا نام لیا ہے، ابھی تو میں نے ان تسبیحوں کا نام ہی نہیں لیا، تیرے گھر میں ڈھیر پڑی ہوئی ہیں. ایک پھپھو گئی عمرے تے لے کے آئی، ایک خالہ گئی عمرے تے لے کے آئی، ایک چاچا گیا عمرے تے لے کے آیا، ڈھیر تسبیحاں دا پیا ہے. وہ بھی روز ہی کہندیاں نے یا اللہ ایدے بٹن، ایدیاں انگلیاں بٹن تے دبا سکدیاں نے، میرے منکے نہیں لا سکدیاں. اس کی انگلیاں ریموٹ پہ تو چل سکتی ہیں، مجھ پہ نہیں چل سکتی. اس کی انگلیاں میسج تو لکھ سکتی ہیں، اس کی انگلیاں سبحان اللہ نہیں کر سکتی. ابھی تو بھائی میں نے ان مسلوں کا نام نہیں لیا جو گھر میں ڈھیروں پڑے ہوئے ہیں، ان پہ کبھی کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا ہے. سچ بتاؤ جی کسی نے لوڑ ہے ساڈے تے کالا علم کرن دی؟ کسی کو ضرورت ہے ہمارا رزق بند کرنے کی؟ ہم نے اپنا آپ ہی بند کیا ہوا ہے. روز قرآن پاک حضرت جی کیا کہتا ہے، یا اللہ موبائل چھڑدا نہیں، مینو کھول دئی، مینو پڑھ دئی. کھولو گے نا آج کے بعد قرآن پاک؟ ہاں میں ماشاءاللہ حضرت صاحب بڑا سونا، دل خوش ہوتا ہے حضرت دیکھ. اور مجھے ایک اور بڑا خوشی ہوئی آج، وہ جب اسد بھائی نے لگائے نا وہ حیدر حیدر کے نعرے. میں دیکھو اس کو کہتے ہیں اہل سنت، اس کو کہتے ہیں دن حضرت عمر فاروق دا، نعرے حضرت علی دا لگن دے. پھر ہمیں تانا دیتے ہیں بغض اہل بیت، اور اے نہیں سنی، اور یہ سنی دن حضرت فاروق اعظم کا، نعرے حضرت علی دے لگ رہے ہیں. کہتے ہیں بغض اہل بیت. نہیں میاں جی عشق اہل بیت تاڈے ال بغض ابو بکر، ادھر بغض عمر، ادھر بغض، اس کو کہتے ہیں اہل سنت. دن حضرت عمر فاروق دا، نعرے لگن حضرت علی دے. میرا اللہ یا رسول اللہ ابو بکر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک مرتبہ پھر مجمع بھی بڑھ گیا. جتنے لوگ ہیں کھڑے ہیں ایمانداری کے ساتھ بیٹھے، سب دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے حیدر حیدر حیدر. سارے جائے نجف اشرف میں مولا علی کے روضے پر کھڑے ہو کر کہیں حیدر حیدر حیدر. دل میں سرکار فاروق اعظم کی محبت ڈال کے کہو حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری 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 حیدری. اس کو کہتے ہیں اہل سنت، اس کو کہتے ہیں مسل کے رضا والے. دن حضرت عمرے اور نعرے کی لگن ڈے نہیں.
حیدر اس کو کہتے ہیں آلے. اور پتر فتنوں کا دور ہے, اسپیشل جو سامنے بچے بیٹھے ہو پتر, ایویں بہک نہ جانا, بھٹک نہ جانا. اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے گھر بدل نہیں, کپڑے بدل نہیں, کڑی بدل نہیں, انگوٹھی بدل نہیں, ملہ بدل نہیں, لیکن عقیدہ بس. پتر یہ جو نئی تحقیقیں سنا رہے ہیں ہم ان کی تحقیقوں کو نہیں مانتے. ساڈے لئی میرے علی دی تحقیق بڑی ہے, ساڈے لئی جماعت علی شاہ صاحب دی تحقیق بڑی ہے. یہ جتنی نئی نئی سٹوریاں سنا رہے ہیں بالکل نہیں, بلکہ میں کیونکہ موضوع پھر تھوڑا ادھر چلا جائے گا. یہ بڑے احباب آنے ہیں جنہوں نے یہ موضوع بیان کرنا ہے, میں تو تھوڑی سی برکت لے رہا, میرے والا موضوع نہیں ہے, میں ماڑا آدمی ہیں. یہ یاد رکھنا پتر, محبت محبت, ابو بکر و علی محبت, عمر و علی محبت, عثمان و علی محبت, کوئی دوسری. اور یہ محبت کا فیصلہ قرآن نے کیا پتر, قرآن کے آگے کچھ نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رحماء بس فیصلہ بتا. اور میں ایک بات کر کے واپس آ جاؤں گا پتر, کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے. کبھی کچھ اس طرح کا معاملہ بنتا نا کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین یہ ملتے نہ, کھو جاتے حضرت, کافی دیر ہو جاتی, گھر نہ آتے, مل. پتہ ہے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان مبارک سے کیا آواز اٹھا کرتی تھی جب شہزادے ملتے نہیں تھے؟ کیا آواز آتی تھی اس مبارک گھر سے؟ اس گھر سے ایک کی آواز آتی تھی, ابو بکر کے گھر دیکھو وہاں ہی ہوں گے. ایک ہی آواز حضرت آتی, ایک آواز حضرت. کوئی نہیں, ادھر دیکھنا, ادھر نہ ملے تو ادھر دیکھ لینا, ادھر دیکھنا, ادھر نہ ملے تو ادھر دیکھنا, ادھر نہ ملے تو کوئی ادھر. ایک ہی آواز آتی تھی, شہزادوں کو دیکھ لینا ابو بکر کے گھر میں ہوں گے. اوے بچیوں, اوے سنی نوجوانوں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دسو اوے بچے کہاں جاتے ہیں؟ وہاں جاتے ہیں جہاں پیار ملتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, یا صدیق یا عمر, یا عثمان یا حیدر, یا صدیق یا عمر, یا عثمان یا حیدر, یا صدیق یا عمر. سارے اونچی آواز سے بولو, ہاتھ کھڑا کر کے, یا صدیق یا عمر, یا عثمان یا حیدر, یا صدیق یا عمر. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. معاملہ بن جائے نا تو کوئی, تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی پہلے ادھر دیکھنا, ادھر نہ ملا تو ادھر دیکھ لینا, ادھر نہ ملا تو ہم چانس پہ, لیکن وہ تھے ایک کی آواز, ابو بکر کے گھر میں دیکھنا. قرآن نے کہا نا رحماء بینہم. تو یہ پتر جتنی مرضی سٹوریاں کہانیاں پہ سنائیں, پھکی تو پھر بیچنی ہے نا, تو پھکی بیچ رہے ہیں. ہم قرآن والے, ہم سنت والے, ہم صحابہ والے, ہم اہل بیت اطہار والے. کوئی اپنا عقیدہ چپ سی بھی نہیں کرنی پتہ, حق بجانب حیدر کرام, یہ عقیدہ ہے میرا. لیکن پتہ پتر ایک فضا اس طرح کی جان بوجھ کے پیدا کر دی گئی ہے کہ کسی کا بھی نام جی بغض اہل بیت, ایک فضا اس طرح کی بنائی جا رہی ہے. نہیں حضرت جی, میں سر بھائی میں تمہیں اپنے دل کی گل دسا, میں ہوں تمہیں اتنے جا کے گلے لانا ہے. میرا دل کرتا ہے میں تمہیں کٹ کے جفا لا, میرا اتنا دل خوش ہوا یار. دیکھو یہی اہل سنت ہے بھائی. دیکھو نا, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, کہ اگر ہمارے دل میں اتنا بھی ہو گئے, میں جیسا صاحب نہ لڑ پاؤں, میں سے صاحب تھی کی کرن دے, حضرت عمر فاروق دا دن نے تو تھی حضرت علی دے نعرے لانے. یہ اہل سنت ہے, دن عمر فاروق کا, نعرے حضرت علی کے لگ رہے ہیں. اور میں پکی بات کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم ہے, میرا وجد کہتا ہے جی میں خوش ہویا, میرے تو زیادہ حضرت عمر فاروق خوش ہوئے ہوں گے. جو یہ بتا رہے ہیں وہ تو نہیں تھا نا. میں کہتا ہوں میرا اس مسکین کا دل اتنا خوش ہوا ہے, میرے حضرت عمر کے نبی اوے علی دے نعرے لگ رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے ہمیں, اگر حضرت تم باتیں کرتے ہو, یہ ہمیں انہوں نے بتایا کیا, اور ذکر علی بھی عبادت ہے, اور علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کس نے بتایا؟ ابو بکر نے بتایا. کس نے بتایا؟ عمر نے بتایا. حضرت عمر بھی خوش ہوئے ہوں گے, مزہ ہی آ گیا دن میرا تے نام. یہ اس کو کہتے ہیں آلے
تو لا کے دسو ہاں کدی نعرہ اتنے کوئی لاؤ ہاں بلا کدی. اس کو کہتے ہیں آلے سنت. یکم محرم عمر فاروق دا دن اور نعرے حضرت علی پاک دے. اس لیے پتر قرآن پاک کھولو اپنے کران چادر جی. یہی پیغام ہے میرے پتروں. یہ اگر نہیں کیا تو پھر اپنے چسکے لگا رہے ہو لگاؤ, جتنی مرضی لگا لو حضرت, لیکن اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں پتر. قرآن حضرت جی. اب وہ لکھا ہے جی نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی, کتنے صحابہ رو پڑے, لیکن کچھ تھے نہیں آیا رونا. اب جن کو رونا نہیں نہ آیا ان میں سے ایک صحابی باقی سب کی ترجمانی کرتے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا. تو سن کے جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. کافی بھائی رو پڑے, کوشش ہم نے بھی بڑی کی, رونا نہیں آیا. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم آپ کے دربار سے جنت لیے بغیر جائیں گے؟ ہم بغیر جنت کے جائیں گے؟ یہاں تو کوئی کبھی خالی گیا ہی نہیں ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں. وہ ہم جنت کے بغیر ہی جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا. تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. اور ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. اس لیے پتر مجھے پتہ ہے اب وہ دیوانگی والا معاملہ, لیکن پتر جب ان کا نام آئے نا تو اینڈی دیوانے بن جایا کرو. لیکن درود پاک پڑھا کرو پتر. اتنے بندے بیٹھے ہوں جی اپنے اینی میں گل نہیں کر رہے, اور وہ پتر بھیجتے ہیں پیچھے رپورٹیں. یہ قرآن ایویں نہیں جلا پتر, پتہ نہیں پہلے کتنی بار وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں پھر انہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے پتہ نہیں کتنے آپ کو مجھے ٹیسٹر لگا کے چیک کیا کتنے کے جو گئے ہیں. ہو جاتا ہے ان کو پتہ ہو حضرت ان میں ابھی بھی سپارک یا کرنٹ ہے, ایسی کی تیسی ان کی وہ ایسے کریں. ان کو پتہ ہے کہ اب یہ نقیب کہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں, آپ پہ کوئی نہیں کہتے ہیں. اب ان کو خطیب صاحب دوسری بار خود درود پاک پڑھواتے ہیں. ان کو پتہ ہے پتر بیٹھے ہیں بندے ادھر, وہ آپ کو نوٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں, اور پھر فیصلے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا. جب ان کا نام پاک آیا کیا کیا انہوں نے, جب یہ درود پاک پڑھ رہے تھے کیسا انداز تھا, کتنی محبت تھی. اس لیے پتر جب بھی آئے نا ان کا نام دیوانوں کی طرح, تاکہ وہ اگر کوئی بیٹھا نا وہ پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے کیا کوئی ان تے ٹلے ہو گئے نہیں, لیکن جب انہوں دی واری ہے پھر ککھ نہیں یہ ویکھ دے ہے, پھر ککھ نہیں. اس لیے پتر عمل کی طرف آؤ اور کوئی لائحہ عمل بناؤ. ہم بہت وقت ضائع کر چکے ہیں, اب ہمارے پاس ضائع کرنے کو کچھ نہیں پتر. اب لائحہ عمل بناؤ, اب کام کی طرف آؤ. حضرت میں اکثر یہ گناہگار کہا کرتا پتر سیٹاں خالی نے بندہ کوئی نہیں. صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے, بندہ کوئی پتر ہے. وہ سیٹاں نہیں کہ تکو تکی پڑھ کے بھرتی کر لئیے, نہیں, اتنے بھرتی دی درخواست دینی پینی ہے. طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے پتر, بندہ کوئی نہیں ہے. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے, بندہ کوئی نہیں. نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے, بندہ کوئی نہیں. ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے, بندہ کوئی نہیں. یہ تو نہیں کہ گیا تو نہیں, جو جائے گا پہلے انہوں نے چیک بھی کرنا ہے, اندروں بھی ایک ہے تو باہروں بھی ایک ہے, کہ اندروں کو جو ہو رہے تو باہروں کو جو ہو رہے, چیک ہونا پہلے پتر. ایسے نہیں ہوتا کوئی بھی. یہ میں پیچھے بھی سنائی ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا. کسی نوجوان کو پتہ چلا کہ حضرت ذنون مصری اسم اعظم جانتے ہیں حضرت, وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت وہ مجھے پتہ چلا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر, عرض کرتا ہے حضرت پھر مجھے بھی بتائیں. آپ نے فرمایا چلیا اس طرح تو کوئی بھی نہیں بتاتا. ابلتے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا, ابلتے کو لبدا ہی نہیں پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. ایسے ملتا ہے, جان کی بازیاں لگا کے سودے ملتے ہیں. مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پجے ہو, یہ جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں. فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس طرح مل جاتا ہے؟ کچھ وقت گزار میرے پاس, پھر دیکھتے ہیں. دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں, پانڈا نے جو ہے وے کہ نہیں ہے. دیکھ حضرت نے بھی لیا, لیکن نرم دل لوگ تھے, دل آزاری نہیں کرتے تھے. کہا خود ہی چلا جائے گا. حضرت لکھا پورا سال اس نے حضرت کی صحبت میں گزارا,
جب سال پورا ہوا نا اس نے کہا آج حضرت نے اگر کچھ نہ بھی نہ کہا میں خود ہی عرض کروں گا حضرت پورا سال ہو گیا سکھانا سکھائے نہیں تو میں کہیں اور جاؤں گا. حضرت بھی تیاری میں تھے. لکھا جب وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا نا آ کے عرض کرتا حضرت پورا سال ہو گیا میں اسم اعظم سیکھنے آیا تھا آپ نے تو سکھایا کوئی نہیں آپ بھی پہلے تیار تھے. لکھا ہے حضرت نے نا اس کو ایک برتن تھمایا جو ایک کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی. فرمایا وہ تجھے بعد میں بتائیں گے پہلے یہ بتا اگر میں کوئی کام کہوں تو کر دے گا. اس نے کہا حضرت حکم. فرمایا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے یہ برتن اس کو دیا. اس نے برتن اٹھایا اور خانقاہ سے باہر نکل آیا. جب اس نے برتن اٹھایا تو میں نے پڑھا ہے کہ برتن بہت بڑا لیکن برتن کا وزن کوئی بھی نہیں. اس نے کہا حضرت نے میرے ساتھ کیا مذاق کیا اتنا بڑا برتن تھما دیا وزن ہی کوئی نہیں. کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. پھر خیال آیا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. پھر تھوڑا آگے گیا پھر خیال آیا کھول کے تو دیکھوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. کہا نہیں امانت میں خیانت. وہ کرتے کرتے جب ندی کے پل پہ پہنچا نا نہیں رہ گیا. اس نے جناب پہلے اوپر سے کپڑا کھولا پھر اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھایا تو لکھا ہے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ وہ بھی گیا پہ کہ اب آگے جانے کا کوئی نہیں پیچھے چال واپس. وہ جب لکھا ہے خانقاہ میں پہنچا حضرت بھی تیار کھڑے. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں تو کہتا ہے تجھے اس میں اعظم بتاؤں تو کہتا ہے تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا تو رب کے راز کیا سنبھالے گا. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. کس کے سینے میں ڈالیں حضرت کو آئے تو صحیح اتنا پاک سینہ لے کے باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دے کوڑے. یہ تو سارے باہر سے اجلا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے فلانا صابن فلانی کریم فلانا فشل ساڈے بھی کدی انہوں نے صاف کیتا ہی نہیں جو اسی ویکھنا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. بلکہ میں یہاں حضرت جی لکھا ہے حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محلے کا کوئی بندہ نا حج پہ جانے لگا تو حضرت کی بارگاہ میں آیا حضرت وہ جا رہا ہوں تو کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائیں. حضرت نے کوئی تربیت کی ہوگی اس کی. حضرت چلا گیا مختصر کروں گا واپس آیا واپس آ کے نا پھر حضور بلے شاہ کی بارگاہ میں آیا. حضور واپس آ گئے فرمایا بھائی یار دے شہروں آئے ہیں کوئی گل سنا. پھر اتنے انہیں کی گل سنانی سی حضرت جی بیچارے میرے ارگا سے کدی اتنے تصویر کھینچی تو واپس آ گئے. ہاں جی اور یار میں ویسے ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا وہ کوئی اج عمرہ تے انج دا کریے کہ جہدے دی چلے ہیں بس انہوں ہی دس کے جائیے یار کوئی تے انج دا کریے یار خدا دا واسطہ کروں ٹرنا ہے تے ضرور نہیں ہے. اب نکلتے ہوئے اب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اب ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہوئے اب جناب وہ بورڈنگ کرواتے ہوئے اب جہاز میں جاتے ہوئے اب سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اب جناب اڑتے ہوئے اب اترتے ہوئے ہوٹل جاتے ہوئے عمرے کے لیے جاتے ہوئے یہ کرتے ہوئے او بھائی کوئی تے کہنے دا کریے کہ جدھر نہیں چل رہی صرف انہوں دس کے جائی مولا میں آن لگا ہوں کوئی کریے یار کوئی تے کریے کہنے دا ایک ہی کر لئیے حضرت جی کروں شروع نہیں حضرت جی کوئی ایک تے کریے یار صرف جدھر ہی چلے ہیں 2 نفل پڑھ کے عرض کا مولا میں آن لگا ہوں میں وہ بیچارہ میرے ارگا سی حضرت جی انہیں کی دسنا سی وہ نا ہڑبڑا سا گیا. آپ کیا بلے شاہ صاحب کو کہتا اگے بھی بلے شاہ ہی کو میرے ارگا ہوں تو سناس نہیں چڑھتا کہانی جڑا باہروں بھی انا اندروں بھی انا حضرت جی سامنے بلے شاہ صاحب بیٹھے کیا کہانی سناتا ان کو حضرت تھا ہی نہیں کوئی سنانے کو حضرت جی. اس کو اتنی بات ہی سمجھ آئی وہ بدی عرض کرتا ہے حضرت میں جب گیا نا سین حرم میں مطاف میں آپ کو کیا بتاؤں وہاں تو نور ہی نور تھا. حضور بلے شاہ کو پتا تھے انہیں جو بھی کوئی نہیں کہ نور بھی ویکھ لو. پھر حضرت بلے شاہ نے فوراً لکھے حضرت ادھر اشعار آپ کیا کہتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے وہ لیٹا ہی ویکھ آئے ہیں لیٹا ہی ویکھ آئے ہیں لیٹاں تے لاہور بھی بڑیاں لگیاں منارے پاکستان لیٹا ہی ویکھ آئے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے او اس ویکھ قصور بہ کے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تاکو دور وسے. اب کی حضور بلے شاہ صاحب اتنا بتائیں تاڈے نزدیک کیوں میرے تو دور کیوں دو ہی اکھاں تاڈیاں دو ہی میریاں جننے دند تاڈے اونے ہی میرے جس طرح تسی آئے میں بھی آیا تاڈے تو کیوں دور تاڈے تو کیوں نیڑے میرے تو کیوں دور. پھر آخری مصرے میں حضور بلے شاہ نے جواب دیا
فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے تیرے اندر بار پلیتی ہے پلیتی صاف کر پھر تیرے اندر بھی وسے گا تیرے اندر بھی وسے پلیتی صاف باروں باری پھر نہ کڑیے ہون اندر دا کوڑا پتر کوڑا ان جو کوڑا پتر صاف کرو اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے شہباز خدمت تھے اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیا منظر تھا ہائے 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 ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہائے کیا حضرت وہ قربان جاواں جی انہاں اکھاں تو جنہوں نے انہوں نے ویکھیا اور پھر انہوں نے ویکھن والے انہوں نے ویکھیا کیا حضرت وہ لکھا ہے جی نبی علیہ السلام نے دروازے کی طرف اشارہ فرمایا جب سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے اب صحابہ نبی علیہ السلام کی بھی زیارت کر رہے ہیں اس ہاتھ نے دروازے کی جانب بھی توجہ کون آتا ہے لکھا سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام آئے اب کچھ صحابہ اٹھ کے نہ گئے اور کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا سب سے پہلے آپ آئے ہیں اب بتائیں کون سا وہ عمل ہے جو آپ چھپ کے کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو امید ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن سلام آگے سے کہنے لگے میں کمزور آدمی ہوں میں کمزور انسان ہوں ایسا تو کچھ نہیں ہاں ایک بات ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور فرمایا وہ کیا ہے میرے سینے کی صفائی میرے سینے کی اس سینے میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے اس سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے اس سینے میں تکبر نہیں ہے عجب نہیں ہے صاف ہے سینہ حضرت بہت کچھ ہے ہمارے پاس یہ وہ لیکن یہ صفائی میسر ہے فرمایا سینہ صاف ہے سینہ صاف اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں کہہ رہا ہوں پتر صرف اپنا سینہ صاف کرو پھر دیکھو وہ تمہارے سینے میں اپنے کون کون سے راز ڈالتا ہے اور پتر جتنا سینہ صاف کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے اور جو وہ اپنے رنگ سینے میں رکھے گا پتہ سب سے پہلے کون سا رنگ رکھے گا بے نیازی جس کے لیے اقبال نے کہا تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی جس دن تو انہوں دھو لیا جس دن تو انہوں مانج لیا وہ جو اپنے راز تیرے سینے میں رکھے گا نا سب سے پہلا جو راز تیرے سینے میں رکھا جائے گا وہ ہوگا حضرت جی بے نیازی اور ایسی بے نیازی یہ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے یہ نوجوانوں کے لیے یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے اج تے میری قوم جناب ایم این اے تے ایم پی اے نو ویکھ کے تے انہاں دا دل کردا میں وچ جاواں دے پیراں وچ پاگل شدائی ہو جاندے نے ساڈے منڈے حضرت دیکھ دیکھ کے ان کو سن بے نیازی جنہوں نے سینے صاف کیے پھر کیا ڈالا گیا ان کے دلوں میں لکھا جی منصور آ گیا اور حضرت سالم طواف بیت اللہ کر رہے تھے جیسے میں نے شروع کیا پروٹوکول طواف رکوا دیا گیا منصور کے لیے حضرت جناب سالم نے طواف نہیں روکا کوئی بھی فاروقی خون تھا حضرت جی آپ طواف کرتے رہے منصور کو بڑا ہی غصہ آیا اس نے کہا یہ کون ہے جس نے طواف نہیں روکا میرے لیے بتایا گیا سالم ہے بڑے غصے سے گیا حضرت سالم کے قریب وہ مولوی تو میرے لیے طواف نہیں روکیا لیکن لکھا جب حضرت کے قریب گیا ساری غبارے سے ہوا نکل گئی کیونکہ حضرت جی علم کا بھی بڑا روب ہوتا ہے اور عمل کا بھی بڑا روب ہوتا ہے امام احمد بن حنبل کی خدمت میں کچھ لوگ آیا کہ عرض کی تھی حضرت جڑیاں کتاباں تسی پڑھیاں نے ایسی بھی وہی پڑھیاں نے لیکن جو روب آپ کا ہے لوگوں کے دلوں پہ وہ ہمارا نہیں ہے جناب امام احمد نے کمال جواب دیا فرمایا سنو کتاباں ایکو جہیاں پڑھیاں نے عمل نہیں کو جیا کوئی علم کا بھی روب عمل کا بھی روب بڑے غصے سے آیا آپ کے قریب آتے ہی ہوا نکل گئی غبارے سے ساری اب پھر حضرت جی اس نے دوسرا کام کیا جتھے آ کے بڑے دیوار نکل جاتی کیا بابا قائد اعظم بابا قائد اعظم نوٹ حضرت اس وقت تو ظاہر ہے درہم اور دینار چلتے تھے وہ نا حضرت کے قریب جا کے کہتا ہے حضرت مجھے پروٹوکول دینے کے لیے طواف رکوایا گیا حضرت نے نہیں دیا میں بڑا خوش ہوں میں حضرت کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں کوئی حکم کریں کھڑے ہوئے حضرت جی غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا فرمایا او منصور تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے
منصور نے عرض کی حضرت میں خوش ہوا ہوں آپ کے ایک عمل کی وجہ سے, آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. دعوت گناہ کیا ہو گئی؟ فرمایا منصور کیسی باتیں کرتا ہے, اور اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں, مانگوں تجھ سے. بے نیازی پتر, بے نیازی, لیکن صاف تے کرنا پتر, جتھے بے نیازی دا دیوا بلنا ہے انہوں صاف تے کرنا سینے میں. جہاں یہ بے نیازی کی دولت رکھی جائے گی اس کو صاف تو کر, توں کڈ اس کو اندر سے گندگیاں ساری صاف کر, پہلے اس کو مانج اس کو. ہیں حضرت نے کیا کہ طواف شروع کر دیا. حضرت سکون اس کو پھر بھی نہیں آیا کوئی بھی. حضرت نے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ نفل پڑے, آب زمزم پیا, حضرت تشریف لے گئے. لکھا یہ پیچھے گیا حضرت. پھر جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے اس نے جا کے پھر حضرت سالم کا ہاتھ پکڑ دیا. عرض کرتا ہے حضور غلطی ہوئی معاف کر دیو. فرمایا کیتا. عرض کرتا ہے حضرت اون تے مسجد چو باہر ہو, اون مانگ لو. آپ نے فرمایا منصور اب تو ہی بتا, اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس نے کہا حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے آگے سے. آپ نے فرمایا منصور تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے, اور جس رب نے دنیا پیدا کی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے, تو اس سے کیسے مانگ لوں؟ ہے دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہمیں تو نہیں پتر کسی نے لکھا, تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہے. اس لیے پتر آؤ منجو اینو یار, اینو صاف کرو نہ واسطے. پھر دیکھ اگر تو صاف کرنے میں کامیاب ہوا پھر دیکھ رکھتے کیا کیا ہے. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں. میں کسی کی نہیں جی, کتابیں تو بھری پڑی ہیں, اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, اگر کسی کو بابو سے تکلیف ہے تو رہے بھائی. وہ بھی تو ایک تھا نا ابلیس, اس کو بھی تو بابا سے تکلیف ہے, اس کو بھی تو بابا آدم سے تکلیف ہوئی تھی. اتنی تکلیف کیا کہتا ہے, انا خیر منہ, بالکل وہی جملے بول رہا ہے یہ بھی. بابے تھے شاید کوئی نہیں, انہیں یہی کیا سی, انا خیر منہ. انجینئر صاحب سونی لگی پھکی ہے, پکا پکا, انہیں بھی یہی کیا سی, کہندہ آدم تے شاید کوئی نہیں, انا خیر منہ. تو بھی وہی بکواس کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تو ابلیس کا ماننے والا ہے اور ہم حضرت آدم کے ماننے والے ہیں. اس نے کہا شاید کوئی نہیں, اور اگو اللہ پھر کیا کہہ رہا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, خلیفہ ہے میرا خلیفہ. تو کہتا ہے شاید کوئی نہیں, اور وہ بایزید ہے, اور تو شاید کوئی نہیں ابلیس. یہ بیٹا بالکل اللہ کھل رہا ہے سارا کچھ اس کا. اس نے بھی کیا کہا, انا خیر منہ. یا اللہ آدم کو سجدہ, یہ تو شاید کوئی نہیں, اللہ مجھے معاف کر, یہ تو انا خیر منہ, میں بہتر. یہ بھی کیا کہہ رہا ہے, بابے تھے بچ کے بیٹا. بڑا اللہ کا فضل, بڑا اللہ کا کرم, اور فخر ہے پتر ہم بابوں کے ماننے والے, فخر ہے. یہ بتا رہا ہے, اور آستہ آستہ دیکھو یہ کھلتا جائے گا, یہ کھلتا جائے. وہ پیچھے وہ قبلہ مراڑیاں شریف سے پیر افضل صاحب نے نا وہ اعلان کیا کہ جو اس کو مارے گا میں اس کو اتنا, اللہ میں بڑی دعا کی تھی اللہ ان کو مارنا چھڑے, یہ مرنے سے پہلے پہلے علمی موت مرے حضرت. یہ ہمارے علماء کے ہاتھوں سے علمی موت مرے حضرت, تاکہ ہمارے بچے جو اس نے بکواس شروع کر رکھی اس کی بکواس کو کہیں صحیح نہ سمجھ لیں. شیطان نے پتر کیا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں جی, پھکا, بلکہ پھکا نہیں, اگے جانے ہیں پھکو, مصباحی کا پھکو, مصباحی کا پھکو ہیں. لیکن گل پھر حضرت ہوئی ہے, وہ بیٹھا اپنے کمرے میں ہے, انہیں بھی اگوں ان کو نویں شین چھڑ چھڑنی ہے حضرت, وہ تو کدی سامنے بہ کے چڑھے اور دسی ہے نہ سی حضرت, اپنا کمرہ ہے. لیکن چلو جی انجینئر صاحب پھکو, ٹھیک ہے جی. اس نے شیطان نے کیا کہا, بابے تھے, باب آدم تھے, قرآن ہے بھائی, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں, انا خیر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور یہی وہ کہہ رہا ہے بیٹا, بابے تھے لیکن قربان جاؤں میں
علامہ محمد اقبال پہ حضرت کیا کہتے ہیں بابوں کے لیے؟ کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. مولانا روم جی، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بہرحال. اقبال کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. اس لیے پتر فتنوں کا دور ہے، بچا کے اپنے بزرگوں سے لگے رہو حضرت، اپنے بزرگوں سے لگو. اور پتر میں پیچھے بھی کہہ کے خدا دا واسطہ جے پتر مزار پہ جا کے کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرو کہ مسلک پہ انگلی اٹھے. بیٹا میرا مسلک اتنا واضح مسلک ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت تو یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ جتنی دیر تک مزار پہ پڑی ہوئی چادر بوسیدہ نہ ہو جائے نئی چادر نہ چڑھاؤ. واضح مسلک میرا. سجدہ تو دور، میرے اعلیٰ حضرت نے تو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی. میرے پتر خدا کے بندو رضا والے ہو، کام بھی رضا والے کرو یار. اور کوئی بیٹا اس طرح کا کام نہ کرو. اپنے جو ہم بزرگوں کے اعراس مناتے ہیں سونے ستھرے کرو شریعت کے مطابق. اور میں حضرت بیٹھے ہیں، میں آپ کو دعوت دوں گا، اس سال تو گزر گیا، اگر اگلے سال آپ نے عرس دیکھنا ہو تو گجرانوالہ جا کے نباز ملت کا دیکھ لینا. ہاں بالکل بالکل. اٹھائے ہاں کو انگلی پتر، کریں ہاں ذرا کو انگلی. ضرورت نہیں پڑے گی کسی کی انگلی کرنے کو. کوئی غیر شریعت، کوئی ٹھیلا میلہ سرکس کچھ بھی نہیں. اور میں کہوں گا سنیوں پتر ہوش میں آؤ، بند کرواؤ یہ جو بابوں کے مزاروں پہ یہ تماشے لگے پڑے ہیں. کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے بندو وہ یہ پیغام لے کے آئے تھے یہاں کہ یہ کرنا ہمارے نام پہ. بالکل حضرت کہیں نکال کے دکھاؤ کشف المحجوب نے داتا صاحب نے کہا ہو کہ یہ کرنا. بند کرو پتر. کر میں اور آپ رہے ہیں نقصان مسلک کا. کلپ چڑھے ہوئے ہیں دکھا کے کہہ رہے ہیں دیکھو جی کوئی ایسا کا کام نہ کرو. جس کام سے انہوں نے روکا ہے کرو ہی نہ میرا پتر. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہو یا کر کے جاتے ہو صاحب مزار کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. میں کچھ باتیں اس طرح کی ہیں کہ بعد میں جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے کتنے جو صاحب کشف بزرگ ہیں، کتنے صاحب جو کشف القبور رکھنے والے بزرگ ہیں، میں نے کئیوں سے سنا ہے کہیں مزار اس طرح کیا کہ صاحب مزار ہی نہیں اندر آئے کوئی. اچھا ہاں جی کئی بزرگوں سے سننے میں آیا ہے کہ مزار میں صاحب مزار ہی کوئی نہیں. جو مزار پہ خرافات ہو رہی ہیں خالی تیری ہے بھائیو. یہ پیغام تو نہیں لے کے. اب دیکھو نا میں پھر اب نوجوانوں سے آنے لگا ہوں. پتر کسی نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، اور نہ پڑھنے پہ اس کو شرمندگی بھی کوئی نہیں. تو داتا صاحب جائیں گے تو داتا صاحب خوش ہوں گے تیرے. تو بھائی کپڑے کا چھوڑ کے میں کہتا ہوں سونے کا گلاف بنا کے لے جا داتا صاحب کے مزار پہ چڑھانے کے لیے. اگر تیرے نامہ اعمال میں فجر نہیں، اگر تیرے نامہ اعمال میں زور نہیں، اگر تو نے اس دن عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، تیری دیکھ داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں دے گی. تیرے پھول داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں دیں گے. تیرا غلاف داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں دے گا. داتا صاحب کو خوشی تب ہے جب تو 5 پوری کر کے جائے گا. داتا صاحب کو خوشی تب. بھائی وہ ادھر یہ پیغام لے کے، وہ تو یہی پیغام لے کے آئے تھے فجر، وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے ظہر. اب میلہ بھی ہو، ٹھیلا بھی ہو، چاول بھی ہو، پھول بھی ہو، ہار بھی ہو، گلاب بھی ہو، ڈھول بھی ہو، دھمال بھی ہو، نہ قرآن ہو، نہ نماز ہو، نہ تقوی ہو. بلکہ حضرت میں پیچھے بھی اللہ یہ باتیں خطرناک ہیں بڑی زیادہ. لیکن بھائی ٹھیک ہے کماری چھڑے گا نہ بوتے تو بوتا تو ماروں نہیں جانا ہے. لیکن جو اتھے پھنس گئے میں تو اس دن پیچھے بھی بچوں کو بتا کے آیا ہوں. اے گل ذرا میں کان چ دساں گا غصہ نہ کر جائے کوئی. میری برادری جی گجر برادری، آپ کو پتہ ہے یہ گجروں کی ایک عقیدت ہے کہ ہم جب عرس شریف ہوتا ہے نا ہم ایک قطرہ گھر میں دودھ کا نہیں رکھتے ہیں کوئی، ہم سارے کا سارا داتا صاحب لا کے. میں اس دن بھی گیا، وہ بڑے ایک میرے محسن ہیں تو مجھے بتا رہے تھے جی اتنے 100 سال سے ہمارا یہ. تو میں نے بڑا ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا حضرت تم میری گل دا غصہ نہ کریو، ٹھیک ہے آپ داتا صاحب خالص لے کے جاتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے،
لیکن داتا صاحب ادھر یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ مینوں خالص نہیں پیانا انہوں نے خالص پیانا. میں نے کہا حضرت یہ انہاں دا کی قصور, داتا صاحب خالص تے انہوں کیمیکل, داتا صاحب خالص تے ادھر پاؤڈر. میں یہ کیا ہوا حضرت؟ داتا صاحب تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ ان کو خالص. دیکھو نا, سب ہم اپنے چسکے پورے کر رہے ہیں, ان کی تعلیمات کدھر ہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا, کدھر ہے ان کی تعلیمات؟ کدھر ہے ان کا پیغام؟ بتاؤ نا میرے بچیوں, وہ جو پیغام لے کے آئے کدھر ہے؟ تو جنہ مرضی لے جا, پھول لے جا, دیگاں لے جا, لیکن پتر داتا صاحب نے خوش اس دن ہونا جس دن تو 5 نمازاں دے نال جائیں گا. ہاں بیٹا, یہ اتنے حساس معاملے ہیں. یہ کسی کے پاس ٹھیپا ہے جی, ٹھیپا کسی کے پاس 2 روپے کا 5 روپے کا, کسی کے پاس ٹھیپا, کسی کے پاس ہو تو لو مفتی صاحب نے عطا فرمایا جی. یہ دیکھیں جی, یہ اوپر نا یہ مسجد بادشاہی مسجد نقش ہے, لکھا جو درہم اور دینار تھے نا ان پہ بھی اسی طرح نقش ہوتے تھے. حضرت فضیل بن عیاض کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا نا وہ درہم تول رہا تھا یا دینار کسی کو دینے کے لیے, تو وہ کیا تھا جو اوپر سے نقش تھا نا اس میں مٹی لگی ہوئی تھی. اب ہونا کیا تھا, اگر وہ مٹی صاف نہ کرتا تو مٹی بھی درہم یا دینار کے وزن میں تلنی تھی. مٹی بھی درہم اور دینار کے وزن میں تلنی تھی. مٹی کی قیمت اور درہم یا دینار سونے. اور وہ بچہ کیا کر رہا تھا, وہ حضرت ہر درہم کو ترازو میں رکھنے سے پہلے نا صاف کر رہا تھا, وہ دھو رہا تھا اس کو کہ مٹی درہم کے وزن میں. حضرت فضیل بن عیاض دیکھ رہے تھے, آپ نے خوش ہو کے فرمایا میرے پترا, یہ جو تو اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے کہ مٹی درہم یا دینار کے وزن میں نہ تلے, تیرا یہ عمل اللہ کے نزدیک 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے. 2 حج اور 2 عمروں سے. لیکن میں دکھ سے بتانے لگا ہوں ساڈا کی حساب ہے. برفی 1200 روپے کلو برفی, تیرا تھلے والا ڈبہ ہے اب ہو کیا رہا ہے, دکانوں پہ ڈبہ بھی برفی کے وزن میں تول رہا ہے. کسی کو خیال ہے کسی کو خیال؟ اخروٹ کا حلوہ 2600 روپے کلو, 2600 روپے کلو, اور نیچے جو ڈبہ ہے وہ بھی 2600 روپے کلو. ہے کو کسی کو خیال؟ فرمایا میرا بیٹا صرف یہ اس کے اوپر سے, کیونکہ مٹی کی وہ قیمت نہیں جو درہم اور دینار کی ہے. اگر تو صاف نہیں کرتا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تیرا مٹی نے بھی درہم اور دینار کے وزن, یہ تیرا عمل 2 حج اور 2 عمروں سے. لیکن ساڈا کو تے آنا ہے. لیکن مفتی صاحب میں ایک اللہ دا ولی ویکھیا, میں ایک باری پھر انہوں ویکھن گیا, پتہ لگا حضرت فوت ہو گئے. ہم گئے حضرت جی وہ نارووال نا تقریر کرنے, بارڈر ایریا نا بالکل, آپ کو پتہ ادھر بالکل بارڈر اوپر ہے. وہ لوکیشن نہیں چلتی کوئی, نمبر اوکھا سوکھا تے چل گیا. جہاں گئے تھے ہم نے فون کیا, انہوں نے کہا جی فلاں جگہ آپ کھڑے ہو جائیں, ہم وہاں پہنچتے ہیں. اور سردی بھی حضرت جی بڑی تھی. اور پتہ ہے حضرت جی سردی تھی ایک اور کام کی کر دے, خدا دا واسطہ جے کو اللہ لوگ ڈریا کرو. مفتی صاحب وہ تو ٹھنڈ بڑی, وہ تو سانو ٹھنڈے دے گلے اور پا چڑھ دے. وہ ایک باری تے ہوندا صحیح ہے. وہ میں حیران ہوا بندے نے یار, وہ اتنی ٹھنڈ ہے ہارا جو پانی چون ڈیا سانو پا چڑھ دے. وہ تو مفتی صاحب ٹھنڈ ہے چپ کر کے نہ بہ رہی ہے. پھر کہتے ہیں مس بھائی صاحب غصے میں آ گئے. ہمیں کہتے ہیں غصہ نہ کرو, آپ غصہ کرو, چپ کر کے نا ٹھنڈے یک آ رہے پوا رہی ہے. لیکن ایک بار جان نکلتی ہے صحیح ہے. اتنے بھی ساڈے نال انج ہی ہویا, پیار ہر بندے نے ٹھنڈا تے گلا ہی ہار پایا. میں تقریر کر کے میں میری تونج پہ پیڑ ہوئی. یار میں حیران ہوتا ہوں, لوگوں کے احساس ہی کوئی, مت ماری گئی سب کی. یار کو عقل نو ہاتھ پاؤ, سردی اتنی زیادہ, ٹھنڈے گلے ہار پاڑ ڈے. اصل بھائی جی گل تانوں ہی پے ہونے کہ نہیں پے گئے, پے ہون پکی گل تاں ہی سنڈے نے نہیں سارے نال ہی ہوندا ہے. میں حیران ہوں, ایڈی ٹھنڈ یار, جان کر چڑی پڑ گئی انہیں میری. وہ تو نارووال حضرت, میں چپ کر کے تقریر کی تھی. میں کہ باہر جا کے کوئی چاہ پینے ہیں کہتے. وہ شاید مجھے میرے صبر کا انعام مل گیا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ولی سے ملا دیا. ہم نا ادھر رکے, چائے کا چھوٹا سا سڑک پہ کھوکھا ٹائپ بنا ہوا تھا. وہ چائے پی کے نا میں نے کہا دیکھ کے میں نے کہا چائے پینے ہیں. ہم گاڑی سے اترے
3 या 4 जितने बंदे थे, हमने कहा भाई बाबा जी चाय बनाओ। वो अंदर ना बर्फ़ी भी पड़ी हुई थी, तो बर्फ़ी देख के दिल थोड़ा मचला। मैंने कहा चल यार, लेकिन अब ख्याल नहीं था कि बर्फ़ी क्वालिटी टेस्ट क्या हो। मैंने इसलिए उनसे कहा कि हज़रत पा या नहीं कि मैं कही मैनू सही नहीं याद कोई अवली वो कैसा था रब का। अब क्योंकि हज़रत ये वाला में तरकड़ी नहीं जड़ियाँ उनने इलेक्ट पुरानियाँ जिसके दरमियान में किल्ली होती थी हज़रत। अब ज़ाहिर है जी इस पलड़े में बर्फ़ी रखी जानी थी और इस साइड पे बट्टे या बांट जिनको कहते हैं। अब उसने क्या किया, ज़ाहिर है जी बर्फ़ी खाने वाली चीज़ थी और वो तराजू साफ़ नहीं था, और बर्फ़ी होती भी इस तरह की चीज़ है कि थोड़ी सी मिट्टी हो तो उसके साथ लग, इसलिए उसने क्या किया, उसने उस साइड पे ना कागज़ रखा, बिल्कुल छोटा सा ना इस तरह का एक पीस था लेकिन उसका रंग और था, उसके ऊपर उसने बर्फ़ी रखी। अब ज़ाहिर है कागज़ भी बर्फ़ी के वज़न में तुलने लगा था, लेकिन वो ऐसा अल्लाह का वली था, उसने उस साइड पे भी कागज़ रख के उसके ऊपर बट्टे रखे हैं। मैं देख रहा था, मैं देख रहा था, है मैं देख रहा था। मैंने कहा यार ए जे वली मैं जिनी देर पे मैं प्यार ना वेखता रहा, मैं जे वली कितना तकवा है जी अल्लाह, बिल्कुल इतना ही कागज़ होगा, था वो खाकी कलर में, इतना तकवा। उसने कहा बर्फ़ी की कीमत है 1200 रुपये किलो, ये आया होगा 10-15 रुपये किलो, अब 10-15 रुपये वाला भी 1200 में तुलेगा। उसने क्या किया, इस साइड पे कागज़ रखा तो उस साइड पे भी। हाँ पुत्र एंड करके जाओगे तो दाता साहब खुश हो। ए दाता साहब का पैगाम, ये दाता साहब का पैगाम, ये दाता साहब एंड करके जाओगे नहीं तो जाओ जिन्नी मर्जी देगा लै जाओ, उन्होंने की लगे बेनियाज लोग हैं, वो बेनियाज हैं जी, सोखते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली, ये करके जाओ। और पुत्र मैं ये ना को समझो कि मैं इन पे तनकीद करने लगा, ये अल्लाह की कसम है, मुफ्ती आरिफ साहब किबला मुफ्ती काशिफ साहब हैं, असद भाई हैं, जितना ये तुहानू पता मैनू खुशामा मैं ऐसे ही रखियां ने इधर जी है कि भाई किसी दी करी ना उन्हें माना उन्हें जाना बस जी, बाकी नहीं साढ़े कोल हुंदी ना खुदा वक्त ले आए कदी इधर जी जाके। ये पुत्र ये 10 दिन तुम्हारे लिए बड़ा खूबसूरत एक रूहानी जो है ना दस्तरखान लगाते हैं इधर, लेकिन पुत्र अभी आगे तुम्हारा काम है ना कि तुम इन्होंने तो बुला लिया हजरत, कितने कितने सोहने नाम आएंगे तुम्हें, कितनी कितनी सोहनी बातें, अब तुम्हारा भी तो काम है ना तुम अमल करो। लेकिन पुत्र मैं दुख से हजरत साहब कहने लगा हूँ 70-75 साल से ऊपर हो गए मेरे पाकिस्तान को, लेकिन पुत्र साडा हाल आज भी है जे कि बाहर जो हमाम पड़ा है ना गर्मी में लोगों के पीने के लिए जिसमें पानी रखा है, हम आज तक उससे संगल नहीं उतरवा सके। हमारी ये हालत है, हमारी ये हालत, हम आज तक उससे संगल। सबसे हजरत जी खूबसूरत तरीन जो जगह है वो क्यों कौन सी है, मस्जिद। अच्छा एक गल दसो हमें, ईद तो सारे ने नवी जुती ली सी, बोलो तो सही, तकरीबन लिया सन सारे ने नई जुती ली थी ना, तो ईद पढ़न केड़ी केड़ी नवी पा के आया सी, कोई भी वही मैं आप ही पा के आया, क्योंकि मैनू कई बार पैदल जाना पे, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि लिखा तो नहीं ना कि मिसबाई साहब की जूती है, माफ़ कर दे उधर, मेरी कई बार मैं नहीं था पहन के आया हजरत इस दफ़ा, और जो बेचारे पहन के भी आए थे ना अद्धा ध्यान नमाज हालती अद्धा जूती है, मैंने बात गलत तो नहीं की। पुत्र ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल, फिर क्या हजरत इन प्रोग्रामों को से आप फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं इधर नहीं कर रहा कि जी ऐ क्यों करन दे ने फायदा तो होंदा भाई, वो कर रहे हैं, आप इनका शुक्रिया अदा करो कर रहे हैं। मैं आपसे और खुद से मुखातिब हूँ, हर साल मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती काशिफ साहब, मुफ्ती आरिफ सत्तार साहब, असद भाई जितना इनकी माशाल्लाह खुद सोनी बज़म सजाते हैं, क्या सीख रहे हो इससे, क्यों आज तक हम गिलास से संगली नहीं उतरवा सकते। अब हजरत मैं इस तरह की बातें करते हैं ना, फिर नीचे कमेंट मैं तो वैसे पढ़ता नहीं क्योंकि बंदा बड़ा मायूस हो जाता है, पता फिर मौलवी उत्थे टुर जा, मैं साहब बाहर गया, वो वेखियो फर्क असी कितने खलोते हैं। हम मुफ्ती साहब ट्रैवल कर रहे थे, एक जगह ना जा रहे थे हम, रस्ते में ना जिस तरह आपका माशाल्लाह ये टेबल है, इससे थोड़ा बहुत ज़रा बड़ा और लंबा होगा, वो ना बोतलें पड़ी थी हजरत उस पर ना, एक भी वेख्या हम गुजर गए, दूसरा भी देखा गुजर गए, तीसरा भी देखा गुजर गए, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना स्टॉल आए, बंदा कोई नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ भाई किस चीज़ के स्टॉल लगे हैं। मैंने बच्चों को कहा यार की उन्होंने कहा जी ए साइड ते असी भी पहली बारी तुहाडे नाल प्रोग्राम करना है, सानू नहीं पता।
میں نے کہا روکو جی دیکھیے کی. ہم اترے تو حضرت شہد پڑا تھا, کلو دا ڈبہ جار, آدھا کلو دا جار اور پائیا دا, ٹھیک ہے جی. بندہ کوئی نہیں. ہر ڈبے کے اوپر لکھا تھا جی یہ اس کے نیوٹریشن ہے, یہ شاید اس علاقے سے اکٹھا کیا گیا ہے, وہاں ان پھولوں کی زیادتی ہے, وہاں یہ ہے, سب پہ لکھا. بندہ کوئی نہیں. پتہ کیا لکھا ہوا تھا, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, آپ تینوں میں سے جو مرضی لیں میرے پیسے میرے اکاؤنٹ نمبر میں سینڈ کر دیجیے گا. پتر 4 جمعے ان کے پاس نہیں ہیں, آپ کے پاس ہیں. یہ 10 پروگرام ان کے پاس نہیں ہیں, آپ کے پاس ہیں. آگے 12 ربیع الاول شریف آنے والی ہے, 12 دن تربیت کی یہ نشست آپ کو میسر آئے گی. کوئی تقریر نہیں سنتے, 10واں کوئی تقریر نہیں, 40واں کوئی تقریر نہیں, کوئی تاجدار ختم نبوت کانفرنس نہیں, کوئی یوم صدیق اکبر کانفرنس نہیں, کوئی یوم فاروق اعظم کانفرنس نہیں, کوئی مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا کانفرنس. لیکن حال کیا ہے, کوئی بندہ نہیں, شاید پڑا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, جو بھی اٹھائے اس اکاؤنٹ نمبر پہ پیسے سینڈ کر دینا. لیکن تیرا اور میرا یہ حال ہے کہ وہ پانی کا گلاس, وہ حمام, وہ کولر جو سڑکوں پہ رکھا گیا ہے مسافروں کے پانی پینے کے لیے, تو نے اور میں نے اس کو سنگلی لگا کے رکھا ہوا. کیوں پتر ہے نہیں پیچھے سی دسو آپس سے سی بیٹھے دیا کوئی دسو دے صحیح یار. ان کے پاس کچھ نہیں ہے میرے پتر, قرآن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. بخاری نہیں, مسلم نہیں, ترمذی نہیں, نسائی نہیں, ابو داؤد نہیں, احیاء العلوم نہیں, مکاشفۃ القلوب نہیں, کیمیہ سعادت نہیں, مکتوبات امام ربانی نہیں, فتاوی رضویہ شریف نہیں, امیر اہل سنت نہیں, پیر اجمل نہیں, آصف جلالی نہیں, نباز ملت نہیں, کیم خادم علی نہیں, کیم عبدالحی نہیں, پیر جماعت علی شاہ نہیں, پیر میر علی شاہ نہیں, غوث اعظم نہیں, جنید نہیں, بایزید نہیں, ابو بکر نہیں, عمر نہیں, عثمان نہیں, سیدہ کائنات نہیں, پنج تن پاک نہیں. وہ پھر بھی ہوتے, تو پھر بھی ہے. کیوں حضرت جی؟ وجہ پتر ہیں کیا وجہ ہوئی؟ پھر اتھے پتر اقبال رو کے کہتا ہے ہائے ہائے یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو. اس لیے پتر انہا صاحبان نے بڑی سونی پتر آپ کے لیے بزن پتر. اور میرے بچے ہو چسکا لا کے نہ ٹر جائیو, خدا دا واسطہ عمل کرو یار. پتر بہت پیچھے رہ گیا پاکستان. میں حیران ہوا آپ نوجوانوں پہ. اس دن وہ مودی نے بات کی, مر جانا چاہیے تھا سارے پاکستانی نوجوانوں کو غیرت سے. پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پاکستان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے, ان کا ہمارا کیا لیول ہے. کہا ہے نا وہ جب باہر گیا تقریر کرنے کے لیے, اس نے کہا ان سے تو ہمارا مقابلہ ہی, مارنی کے سارے غیرت میں. لیکن تمہیں کیا لگے, تم تو سارے لگے ہوئے لاہور دا پاوا تے اختر لاوا. یہ قوم کا مجھے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے اختر صاحب کان پھاڑ کے, کوئی آپ کی انسلٹ نہیں, کوئی میں آپ سے کوئی دشمنی نہیں لینے لگا. آپ جو لگے ہو ٹھیک ہے, میں ان سے مخاطب ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں اس سے لڑائی لینے کا. حضرت جی میں آپ کے آگے رو رہا ہوں. حضرت جی آپ کا معیار حضرت جی شادو ویلا ہے, آپ کا معیار ایک ٹھمکا لگانے والی ہے, آپ کا معیار یہ نچنئیے ہیں, یہ گوئیے ہیں. اور کوئی مار نہیں گیا غیرت سے جب مودی نے کہا پاکستان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں بنتا. کسی کی رات کی نیندیں نہیں حرام ہوئی, کسی کو غیرت نہیں آئی. لیکن کیا ہے, ساری قوم لگی ہوئی ہے. ایک تماشا جاتا ہے, دوسرا تماشا آ جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے, تیسرا تماشا آ جاتا ہے. اور بھائی تیرا آئیڈیل ویلا وولا لاوا لوا نہیں, تیرا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہے, تیرا آئیڈیل علم الدین ہے, تیرا آئیڈیل علم الدین ہے. ایک دفعہ چل کے تو دیکھ علم الدین کے راستے پہ. اور لکھا سنا پتر بزرگوں سے, وہ اتنا نوازتے ہیں کہ جب جج نے سنائی نا صدائے موت, اور کیا ہوتا ہے, نب توڑ چھڑی حضرتوں نے, ایتھے تے زور لا لیا, نہیں لگا. اب جتنے اہل دل تھے, مفتی عارف صاحب جیسے یہ درد رکھنے والے لوگوں نے کہا ساڈے ہوندے علم الدین پھانسی چڑھ جائے, کی منہ بکھانا کل جا کے, تھلے تے زور لا لیا, نہیں چلیا, ہن اُتے زور لائی حضرت.
سارے بزرگ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے اور کہا ہم ہی لوگوں کو کہتے ہیں جو بے گناہ کہہ دو وہ سورہ یوسف کی تلاوت شروع کرے روزانہ، خود نہیں کر سکتا کسی سے کروائے، کسی سے سنے، تینوں میں سے جو کام کرے، کرنے والا اگر کسی سے کروانی ہے تو متقی ہو، اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ یہ بات آپس میں۔ اب دوسرا خیال یہ آیا بھائی علم الدین ہیں بڑے سادے، علم الدین ہے بڑے سادے، اب پتہ نہیں ناظرہ پڑھے ہیں نہیں پڑھے، پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، قاری صاحب سے پڑھے ہیں، حافظ صاحب سے پڑھے ہیں، عورت سے پڑھے ہیں، مخارج ٹھیک ہے، ترتیل ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں، روزانہ جا کے نا علم الدین کو جناب سورہ یوسف سنائی جائے۔ اجازت مل گئی، سارے بزرگ گئے، جن میں حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ بھی تھے، اور لکھا جتنے بزرگ گئے ان میں حافظ قرآن بھی صرف حضور امیر ملت ہی تھے، جتنی باتیں باہر ہوئی نا اتنی باتیں ان سے بھی ہوئیں۔ علم الدین نے آگے سے کہا حضرت اس نالوں سونی گل کیڑی ہے، سید قرآن پاک پڑھے اور علم الدین سنے، تھی پڑھو میں سناں گا۔ اب جناب شاہ صاحب جناب وہ تلاوت شروع کر دیا آپ نے، اب تلاوت کر رہے ہیں، قبلہ حضرت بھی حافظ ہیں، قبلہ مفتی صاحب سارے، حضرت جی بڑا ٹیٹن ٹیٹ حافظ بھی ہوئے نا، بس توجہ ہٹنے کی دیر ہے، ساتھ ہی مشابہ لگ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جی کیفیت تھی، سامنے وہ بیٹھا ہے جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ میں وہ ہر عید پہ نا یہ شوشے چھوڑتے ہیں، اس عید پہ بھی شوشہ چھوڑا میں، او جی دیکھو جی قربانی جو کرنی ہے، ویسے پیسے کسی نے دے دیو انہوں تکلیف ہوندی ہے، میں کیا بے حیا اس کو تکلیف نہیں، تکلیف تجھے کہیں ہوتی ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں پتر، یہ جو بکواس کرتے ہیں نا تکلیف ہوتی ہے، اگر کبھی اس ذبیحے کو زبان دے دی جائے جس کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ چھری ویکھو پھیر دیو تو خدا کی قسم ہے تینوں ٹکر کٹ مارے اور کہ بکواس نہ کر رہے، تکلیف تجھے ہو رہی ہے، ارے مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے جان دیتے ہوئے، تجھے نہیں پتا چھری کس کے نام کی چل رہی ہے اور تکلیف تجھے ہے، وہ تو ذبیحہ بول نہیں سکتا آگے سے، نہیں تو تمہیں بتاتا کہ کتنا مزہ آ رہا ہے اس کے نام کی چھری چلنے کا، تو تکلیف کہہ رہا ہے، ارے کبھی میرا بس چلتا، میرے پاس 1000 گردنیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے اس کے نام پہ کٹواتا، سامنے وہ بیٹھا ہے جو ان کے نام پہ سولی چڑھنے جا رہا ہے، علم الدین، وہ کیفیت بنی تھی، وہ بزرگ بتاتے ہیں جی اسی کیفیت میں نا قبلہ شاہ صاحب یا زیر کو زبر یا زبر کو زیر پڑ گئے، علم الدین ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضرت ولی بھی ہو سید بھی ہو لیکن کلام رب دا پڑھن رہے، زیر زبر نہ مطلب بدل جاندہ ہے، کوئی اور بات ہوتی تو میں نے چپ رہنا تھا، اللہ کا کلام زیر زبر سے مطلب چینج ہو جائے، ذرا توجہ کریں، آپ زبر کو زیر یا زیر کو زبر پڑھ گئے، آپ حیران ہو گئے، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ ہی آندہ کہ نہیں آندہ، کوئی حافظ قرآن دی غلطی کٹ رہے ہیں، جب توجہ فرمائی تو غلطی بھی ٹھیک، حیران ہو کے پوچھتی ہوں علم الدین تو کتھوں پڑھے ہے، علم الدین تو کتھوں پڑھے ہے، علم الدین آگے سے کہنے لگے شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، علم الدین کو پڑھا بھی وہ گئے ہیں جن کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہیں، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، جن کے نام پہ قربان ہونے جی، پتر کرو تو صحیح کچھ میرے بچیوں، خدا دا واسطہ جی ہوش کرو یار، کہاں پاکستان آ گئے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر کسی دا کوئی قصور نہیں، قصور تیرا ہے، قصور ساڈا ہے، یہ دیکھو نا کتنے ہوں گے لوٹنے والے جنہوں نے لوٹا، چند ہزار ہی ہوں گے نا، اور پتر ہم کروڑوں میں ہیں، ہم نے پاس بیٹھ کے لٹوایا، اس لیے پتر یوم فاروق اعظم ہے، یوم حسنین کریمین ہے، آج پتر کچھ اٹھ کے جاؤ ہے تو تحیہ کر کے جاؤ کہ 5 وقت دیاں پوریاں پڑھنی ہیں، ہاتھ کھلار کے جی ذرا اے ویکھ لئیو، پکا جی ہاں ٹھیک، اور دوسرا پتر ایک تحیہ آج کے بعد ہم نے کسی اچھے حافظ صاحب قاری صاحب سے ناظرہ شروع کرنا ہے جی، ہاں پکا پتہ کم کرو کوئی اے فضول حضرت یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے اگر تیری خودی کے نگہبان، محنت کرو پتر، اور
لڑو ہے میں آخری بات کر کے میں گفتگو پھر انشاءاللہ کیونکہ صبح جمعہ بھی ہے پھر انشاءاللہ جی آپ کو جی مبارکباد سونی اللہ نظر بد تو بچائے اللہ تعالیٰ ساتھ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ حاسداں کو شریراں کو شیطاناں کو بچائے اور جڑی تسی انہاں بچیاں واسطے سجاندے ہو یہ سجدی رہے یہ لکھا ہے جی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو پڑھنا آسان ہے لیکن یہ ملتا تو کسی کسی کو ہے نا جڑا کہے اور میں پتر میں جو کہتا ہوں نا دعویٰ کرنا بڑا مفتی صاحب میرے استاد جن سے میں نے میٹرک تک پڑھا مولانا اسلم انصاری کیونکہ جتنی دیر وہ زندہ تھے میں نے کبھی ان کا نام نہیں لیا وصال ہو گیا ان کا مر جاؤں گا وہ مجھے فرماتے ہیں کہ میں لاہور نہ کو کورس کر رہا تھا تو بدھ کو نہ داتا حضور قوالی محفل سما ہوتی تھی کہتے میں بھی اس میں شریک وہ کچھ اس طرح کی کیفیت بنی کہ میں وہ مزار شریف پہ گیا اور میں نے جا کے وہاں کہا یا اللہ کچھ نہیں چاہیے تھا کوئی حور نہیں چاہیے تھی کوئی مال نہیں صرف تو سوکھا کام تو نہیں نا حضرت جی کہتے میں مزار سے باہر نکلا تو جیسے داتا صاحب سے باہر نکلے تو آگے 2 سینمے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ معاف کرے ایک سینمے میں نا کہتے ہیں شو ختم ہوا تھا اور وہ کچھ عورتیں بھی فلم دیکھ کے نا باہر نکل رہی کہتے ایک عورت کے چہرے پہ میری نظر پڑ گئی انہیں اتنی سونی لگی میرا دل کی تھا میں پھر پیچھے جاؤں کہتے جیسے قدم اٹھایا تو کان میں آواز آئی اسلم وہ اگے تو ہو رہا چھڈن دے آندا ایک ہی ہے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی بچیاں نہیں کھیڑے بچوں کی کھیل ہے کوئی تیرا کس طرح عشق ہو گیا تیرے کو 4 وال نہیں انہوں نے نام دے رکھے گئے تیرا کس طرح عشق ہو گیا کس طرح تیرا عشق ہو گیا جھوٹ بول نہیں تینوں شرم نہیں آتی ہے پگ تو چھڑ چھڑی میں چلو میں مفتی صاحب کسی نکاح اسد بھائی مفتی صاحب پڑھان جاواں نا تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ رواج آیا کہ ہمارے دلہے اب نا وہ کلا پہنتے ہیں چلو آئے تو صحیح اپنے طریقے سے جس طرح بھی آئے ہیں جی وہ شیروانی اور وہ کلا پا کے نا بیٹھا ہوتا ہے جناب تو میں نکاح پڑھا کے نا کان میں کہہ دیتا میں کہتا ہوں بھائی دولہے تیرے تے ہوں ایک پرچہ کٹ کرتا ہی وہ بیچارے اکثر دولہے گھبرا جاتے ہیں حضرت میں تو کچھ بھی نہیں کیتا میں کہنا ایتھے نہیں کٹایا اگے کٹایا گیا اگے کٹایا گیا وہ کہتا ہے حضرت وہ کس طرح میں آج کلا بنے ہیں نا پگ بننی ہے نا سر تے ہاں بننی ہے میں کوئی آئین پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی جو کلا باندھ کے نہیں آئے گا دلہن نہیں بھیجی جائے گی نہیں نا کوئی نکاح کے واجبات میں سے ہو کوئی نکاح کی کوئی سنتوں میں سے ہو کہ نہیں میں پھر تیرے تے کیس ہونا ہوا ہے کہ کل تینوں جڑا نا تیرے رب نے پوچھنا ہے بندیا دس ہاں ووٹی لین گیا ہے تو کلا بن لیا سی ہے ساڑھے سونے لی تو کدی بنیا نہیں ہے میں نوجوانوں سے مخاطب پھر حکم کیا سارا نامہ اعمال چیک کرو جب یہ 13 سال 12 14 کا ہو گیا چیک کرو سارے جمعے دیکھو اس کے باندھا کبھی نہیں جی 12 ربیع الاول چیک کرو ہو سکتا کسی محفل میں باندھ گیا ہو نہیں جی شب برات دیکھو شب براج دیکھو ستیوی دیکھو نہیں جی وہ عیدہ دیکھ لو وہ کسی دن ہوئی نہیں 8.5 ووٹی لین گیا تو کلا بڑھ گیا اتر لکھا جا رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار چیک کرو سارا کچھ اور کسی دن باندھا ہو میں تیرے تے پرچہ کٹے گئی ووٹی لئی لیکن جدو اور میں جتنے پتر بیٹھے ہیں مجھے کوئی آپ سے نہیں میں وہ سب مل جاتا ہے مجھے ہے پتر کیوں چھڑے جی بتاؤ مجھے حضرت جی اور مفتی صاحب پتہ نہیں مسجد ہے بات کرنی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک لیکن میں کر چلے ہوں دکھ سے میں کہہ رہا ہوں سکھ اپنی فلم میں ہیرو آ رہے ہیں سکھوں نے جو اپنی فلم انڈسٹری شروع کی ہے ہیرو آ رہا ہے ہیرو اور پگ کے اور چلیو انہوں نے اپنے بابے دی پگ فلموں چ بھی نہیں لائی تسی مسجدوں چ ننگے سرائے سارے کی کرن کی چاہتے کی ہو یار میں پھر مفتی صاحب یہی کہہ کے بات مکا دیتا ہوں کہ قدر نبی دی جانن والے وچ سو گے شہر مدینے یہ میں نوجوانوں سے پتر
یہ لکھا ہے دو صحابہ، اب صاحب تفسیر نے نام نہیں لکھے، وہ کہتے ہیں وہ کہیں گئے تو راستے میں کوئی ندی آ گئی، پل شل ہندے کوئی نہیں سن، وہ ایک صحابی گزر گئے، ایک اسی کنارے پہ کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں، وہ جو گزر گئے نا انہوں نے گزر کے دیکھا، بیلی نہیں آیا، وہ دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ پانی گہرا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں منو بھی پتہ ہے گہرا کوئی نہیں، کہتے پھر آن نہیں دے، کہتے میں ایک دن نبی علیہ السلام کی نوکری میں نا اس ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے تھلے کون سا قدم مبارک رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں گا۔ چلے ہو کیوں یار، کوئی وجہ دے دسو یار، ہیں پتر میں سیدھی گل کراں گا، پتر ہے جتھے تسی آئے ہو نا جدے گھر انہوں پف نہیں جے سونے لگتے، انہوں یار دا رنگ سونا لگتا ہے، اور جدے گھر جائیے رنگ بھی جڑا سونا لگے وہ کر کے جائیے، انہوں پف ہی نہیں سونے لگتے تو انہوں پف وان ڈے وا کے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، بات کافی لمبی ہو گئی اس لیے پتر کر لو میرے بچے۔ آخری بات جی خواجہ غلام فرید، اور حضرت صاحب کلام کی ابتدا بھی بڑی اچھی ہے تو اینڈ سب کچھ ہونا ہے، بابے نے اپنی نفی کی تھی، اپنے آپ نے چھری پھیری، کیا کہتے ہیں میں تے کم تر آہ کر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو حضرت جی، وہ لکھا ہے جی عید کا دن تھا اور لوگ عید کی نماز پڑھ کے نا باہر آ رہے تھے، اور ایک دیوانہ کھڑا ہر ایک سے پوچھ رہا تھا سائیں عید کداں، عید کی دعا ہے، دیوانوں کی اپنی عید ہوتی ہے، اسی دنیا دار عید کداں، وہ سارے اس کو آگے سے ایک ہی بات ہے، وہ کہتے سائیں تے کو پتہ نہیں آج عید ہے، لیکن وہ ہر آنے والے سے پھر پوچھتا ہے عید کدا، عید کدا، کدوں عید ہوئے، سوال ہی بڑا عجیب ہے، عید کا دن، عید گاہ، عید کی نماز پڑھ کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ پوچھ کے آ رہا ہے عید کدا، لکھا ہے جی سب سے آخر میں حضرت خواجہ غلام فرید آئے، اب آیا تھا صحیح جواب دینے والا، وہ دنیا دار تھے ان کو کیا لگے، وہ دنیا دار تھے ان کو کیا لگے، ان کو کیا پتہ عید کہتے کس کو، یہ حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا ہے، رات کا وقت اور حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس، لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی اور پینے کو پانی نہیں، سارے اپنے اپنے برتن اٹھا کے کنویں پہ بھاگے پانی لینے کے لیے، جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسنین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، فرمایا کدھر چلے پانی لا کے، کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، رات کا وقت ہے، عورت ذات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو لے تو ہم پانی لے کے جا رہے ہیں، آپ رو پڑے، فرمایا او شدائیو اے او اترے نہیں جڑی ایس پانی نہ بجھے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید سے بجھے گی ہے، اب آیا تھا صحیح جواب دینے والا، اس نے حضرت سے بھی پوچھا کیا سائیں عید کداں، آنکھوں میں آنسو اتر آئے، کسی نے دل کا تار چھیڑا تھا، آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جداں، ہائے ہائے جو یار ملے گا پھر عید ہوگی، اس دن عید ہوگی ہے، اور رو پڑا حضرت، پھر رو کے کہتا ہے سائیں یار ملے کدا، یار کیسے ملے گا، کدوں ملے گا یار، اور پھر جواب دیا، آپ نے فرمایا ایہو نفس مرے جدا، صاف کرن تاراں کس وجود دے ساز دیاں ایتھے ایدے نال لڑ، فرمایا ایہو نفس مرے جدا، وہ پھر سوال کرتا ہے حضور ایہو نفس مرے کداں، ہائے ہائے، پھر آخری جواب دیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی اور جواب دیتے ہوئے چلے گئے، آپ نے فرمایا یار چاہے جداں، یار چاہے جداں، کر لو میرے پتر، میں اپنے بزرگوں کے شعر پہ وہ جو ہے نا وہ کاغذ سے کیا اور مجھے آج حضرت نے بابیاں دا پیار ہوندا ہے، صحیح بات ہے، اور میں کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں جی، پتر اختلاف کا کوئی حل نکل آتا ہے، بغض کا کوئی حل نہیں نکلتا،
جتنی خرابیاں ہیں اختلاف کی خرابیاں نہیں، بغض کی خرابیاں ہیں. میں ایسے مفتی صاحب اج تک کسی کتاب چ نہیں پڑھی، میں پہلی باری اسپیکر تے گل سنا گا، میرا دل کر رہا ہے. میں نے حضرت کی زبان سے سنی، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی. حضرت سناتے تھے، پڑھی نہیں. وہ پائی دوسرے دن کسی کا فون آ جاتا، دسو جی والا دو ہے، اور میں جناب معافی دے چڑو. وہ کیا کریں بھائی، دوسرے دن فون آ جاتا والا دو جی، میں ٹھیک ہو گیا. وہ مینوں حضرت ایک مفتی صاحب نہ ہی مفتی صاحب نہیں کہنا چاہیے، اللہ معاف کرے. اور روز فتاوی رضویہ شریف دی عبارت جیڑی ہے نا وہ مچھاں دے والے نہ بھیج دینی. وہ ایک دن تنگ ہو کے میں گڈی لے کے ٹر گیا. میں حضرت صاحب چھتر پھڑو جن میرے سر چ مارنے نہ مارو، غلط ہے. اللہ پتر یہ اتوں وڈیاں نے اتوں چھوٹیاں نے بالکل، اے وڈیاں ہوندی. میں کہ حضرت جن چھتر مارنے نہ مارو مینوں، تو پھر چھتر کھان تو بعد ایک کام اور کرنا ہے. انہوں نے کہا وہ کی؟ مطلب جی گڈی میری تیل میری، اے جا کے نا سارے فتوی رانے سنا انہوں بھی سنانے نے. وہ جانتے ہو بندے ہو، رب دے معافی دے چڑو. میں حضرت جی اینے میسج معافی دے کیتے، میں حضور معاف کر دیو، مینوں معافی دے چڑو، میرے کو میری غلطی ہے، مینوں معاف کر دیو. میں جس طرح دی ہوں بھائی کون گجراں نوں آکھے کہ خالص دودھ لے، مار کھانی ہے نا گجراں کو، کون انہاں نوں آکھے دے. جے پتر رکھیاں نے تو کوئی تھوڑا جہا حق بھی ادا کر چھڑنا، معافی دے چھڑے گا مینوں. وہ کرے ہیں بھائی، کوئی گل بھی کرے ہیں، لیکن کوئی ہاتھ لائے ہیں گجر مینوں حضرت جی غلط ہے. میں کدی نہیں تھی وہ حضرت جی مینوں جان کھا ماری روز کوئی نہ. میں کہ حضرت جی گڈی میری، تیل میرا، جاندیاں کھانا میرا، اے سارے فتوے نا رانے سناؤ، رانے بھی سنانے حضرت نہ نہیں جناب، گوڑ موڑ ہو گئے. اختلاف نہیں ایشو ہے بہت. وہ علاج کوئی نہیں ہے، وہ علاج بغض دا علاج کوئی نہیں، باقی معافی مل جاتی. میں حضرت اللہ میں خود اتنا شرمسار ہوں. میں کراچی جا کے دور بیٹھ کے میرے اہل سنت کی زیارت کی، میں نیڑے نہیں گیا. مجھے سارے نے کہا حضرت میں یار شریعت تے پہرا دے رہے ہیں میرے اہل، میریاں کچھ مچھاں وڈیاں مجھے شرم آندی جانے. حضرت نے خود حکم فرمایا سیری ساڈے نال کرو. مجھے میں خود اتنا ہوں، میں حضرت مجھے شرم آندی ہے. وہ شریعت تے پیدا پہرے دار ہے بابا ساڈا، ایک عمل شریعت ہے، میں شرم آندی جانے. میں نہیں گیا کراچی جا کے، حضرت نے حکم فرمایا. میں اگے انہوں نے کہا حضرت ساڈے نال کھانا کرو. بڑی گل پتر، بڑی ان کی محبت میرے سے، ایڈا وڈا چوڑے نوں نام حضرت کہ حضرت نے فرمایا کہ ناشتہ. میں حضرت میریاں بڑی مجھے شرم آندی ہے. حضرت جی بغض دا نہیں علاج کوئی بھی. دیکھو نا کراچی جا کے بندہ وہ ٹوٹیاں تو بہ کے صرف سونے نوں ویکھ کے اٹھ کے آ جائے. حضرت مجھے شرم ہے نہیں حضرت، میری کچھ تھوڑیاں وڈیاں نے. بغض کا علاج کو پتر بغض کڈو، اختلاف کا علاج ہو جاتا ہے. بغض دا کی کریے، بغض دا کی کریے. یہ سنو بزرگ بابے بڑے بابے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی معاملے میں نا امام ابن جوزی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو آپس میں معاملہ ہو گیا. وہ لکھا جی ابن جوزی بیمار ہو گئے، میرے غوث پاک تیمارداری کے لیے گئے ہیں. غوث پاک الحب للہ، غوث پاک تھے تیمارداری. وہ لکھا جب آپ گئے نا دروازے پہ دستک دی، ابن جوزی نے کہا جی میں نہیں ملنا. کوئی معاملہ تھا آپس میں. وہ آپ نے خادم سے کہا کہ جا کے ابن جوزی سے کہو کہ جس بات پہ اختلاف تھا نا ختم کر دی گئی. جب اس نے خادم نے جان کہا نا تو لکھا امام ابن جوزی نے اپنی پگ کھول کے بھیجی اور ساتھ اپنے خادم کو کیا کہا، اس پگ کو غوث پاک کے قدموں میں بچھا کو کہ میری پگ پہ پیر رکھ کے آئیں. حضرت صاحب اختلاف کا علاج قبلہ مفتی صاحب ہو جاتا ہے، بغض کا علاج کوئی ساریاں خرابیاں بغض دیاں نے. افسوس مولوی سلیمان آپ ہی بیمار ہے، انہیں بیچاریاں دا کی ٹریٹمنٹ کرنا. میں خود ہی بغض دی بیماری بغض ہے، لیکن یہ جو لوگ تھے ان میں پیار تھا. یہ مجھے آج حضرت نے نا تحریر بھیجی، وہ ظاہر ہے وہ جو حضرت قبلہ ماہانہ ہمارا جو رسالہ نکلتا ہے گجرانوالہ سے رضائے مصطفیٰ، وہ ابتدا میں حضرت کو بھی نسخہ گیا ہوگا میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو حضرت نے پھر وہ نسخہ دیکھ کے نا تو پھر آگے سے وہ آپ نے حضور نواز ملت کے لیے یہ القابات لکھ کے بھیجا.
کتنا پیار سی یار، کیا یار لوگ تھے حضرت، اللہ کے لیے پیار ایک دوسرے سے حضرت۔ اب لکھتے کیا ہیں، بعالی خدمت فخر احناف ہیں، صاحب الفضائل والاوصاف اینڈ سلام مسنون، رضائے مصطفیٰ کا ظاہر دیدہ زیب، رسالے کی تعریف ہو رہی، رضائے مصطفیٰ کا ظاہر دیدہ زیب اور باطن دل افروز ہے۔ پیار سی نا، پیار تھا۔ بعالی خدمت فخر احناف، صاحب الفضائل والاوصاف، سلام مسنون، رضائے مصطفیٰ کا ظاہر دیدہ زیب اور باطن دل افروز، اور اگو دعا سے نوازا، اللہ تعالی مزید ترقی بخشے۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان میں پتر کریے کچھ جو ہیں، میں اکثر حضرت تقریر کرنے بیٹھتا ہوں نا تو پریشان ہو جاتا ہوں، حضرت جی کیڑی کیڑی دوائی دئی ہے تو کیڑی کیڑی نہ دئی ہے، کیڑی کیڑی بیماری کیڑی کیڑے مرض نو چھیڑی ہے، کیڑے کیڑے نہ چھیڑی۔ اس لیے پتر کام کریے، رو پتر، جتنے بچے رو میرے پترو، اللہ دی بارگاہ چ، نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ ساڈے کولو کو کام لے لو، ساڈے کولو کو۔ میں تے ختم کرن لگا جی، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ بھائی ہوں بیٹا، جتنے نوجوان ہو اے جو عمر تہجد پڑھن دی، میرے یار رے ہی کھ نہیں، نیندر ہی نہیں پیندی ہوں کھنگ دی وجہ نال، تے کی پڑھی؟ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ پڑھی قبول نہیں، اے جوانی اے جے پتر میرے بچے ہو، لیکن یاد رکھنا ہے تہجد پڑھ کے پھر کسے نو دسنا، نفس نو تکلیف، انہوں موت ہوئے کبھی دس، اسے بانے دس میں تہجد گزار، جدے لئی اٹھیاں ہیں انہوں پتہ ہے، جدے لئی اٹھیاں انہوں اینج دا اٹھ، اینج دا جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ یہ حضرت صاحب ٹائم انہوں پتا میں واہ بھی لا بیٹھا ہر باری تہاڈا شیڈول میں ہی خراب کرنا وا، نہیں ہر باری کرنا، میں آصف صاحب کہنے آندیاں بھی کرنا وا تے جاندیاں بھی کرنا وا، وہ جو ان کی اپنی ایک روٹین ہے میں ہر سال خراب کرنا ہوں، یہ آپ کا بڑا فن ہے، لیکن میں ہر سال انج ہی کرنا ہوں، آندیاں بھی خراب جاندیاں بھی خراب، ظاہر ان کا ایک شروع کا ٹائم ہے، پھر میں ابھی جو آئے بس اگلے سال ٹائم نال جی، ٹھیک ہے جی اگلے سال۔ یہ ایک بزرگ تھے، مجھے اب نام نہیں ہے کتنا، وہ پتہ کیا کرتے تھے، رات کو جب بچوں کی امی نے سو جانا نا، مصلے سے کھلو جانا رونا، اور جب بیوی کے اٹھنے کا وقت آنا نا تو رو کے، یا اللہ میرا سون تے دل نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تعلق کسی تیسرے پہ ظاہر نہ ہو، اس لیے نا میں سو جاتا ہوں جا کے۔ اللہ سوتا نہیں، وہ بڈھی نے نا فجر ویلے اوکھیاں سوکھیاں ٹھانا، وہ سارا دن گلاں کبیاں کرنی، وہ خدا دا خوف کھایا کرو، فجر لے بھی مساں ٹھانی ہیں، اس طرح ملامت نفس کو تکلیف دو، یا اللہ میں سون تے دل نہیں کرتا، صرف تاں سو جانا وا، یا اللہ مجھے دے تے معاف کری، میں پڑھی نہ۔ وہ ایک دن نا جب سونے کا وقت آیا نا، بیوی کے اٹھنے کا وقت آیا، وہ یہی باتیں انہیں سن لیا، انہیں وہ تیری خیر، میں ساری عمر ہے سمجھ دی رہی تھی، ایک ہی نکلیا میرے کو چھپایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیویوں کی بات کرنے کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے، وہ جدو انہوں نے روٹی رکھی نا، تسی جنہ مرضی چھپاؤ میں جو ویکھ لے آئے کیا یار، یا اللہ اس بابے دے صدقے ساڑھے سارے تے رحم کر دے، اس بابے دے صدقے جڑا بھی بابا سی مینوں نام نہیں ہوتا یار، وہ دے صدقے رحم کر، سانوں بھی وہ اخلاص عطا فرما۔ وہ کہتی ہیں تسی جنہ مرضی چھپاؤ میں ویکھ لے آئے، کہتے ہیں کیا دیکھا تم نے، وہ جڑا تسی اللہ پاک نو عرض کر دے ہو پہ، یا اللہ جے کدی چھپانا نہ ہوئے تو میں ایسے ویلے بھی نہ سواں ہے، تو میں نے تے معاف کر چھڑی پڑی نہ، انہوں نے کہا تو واقعی ویکھ لیا، میں ویکھ لیا، کہ سچ کہن نہیں، میں نے دوں اکھاں نہ او جگہ اوتھے تسی رون دے دسو، اسے ٹائم ہاتھ چکے، یا اللہ فیت کھل گیا ہوں مینوں اپنے کول بلا لے، اخلاص میرے پتر، دسنا نہیں پھر اخلاص میرا اخلاص ہیں،
اور میرے بزرگاں دا شعر جنہاں نے حضرت صاحب واسطے نا سونا نے فخر اخناف ہیں فخر احناف حضرت مولانا ابو داؤد حاجی محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ تعالی ان کے نام یہ ان کا شعر میں آپ کو حکیم خادم علی صاحب آخری شعر گل مریدین کو سالکین کو کیا سبق کیا دے رہے ہیں جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری اینو اور میں پتر کسی دن اپنی گل کر لگا میں جس ٹائم سونا وا نا میری زبان کہندی ہونی یا اللہ شکر سو گیا جان چھٹی کتے دے کولو صبح دا اٹھیا ہے جھوٹ چھڑدا ہے تے غیبت چھڑدا ہے تے گندیاں گلاں گندیاں چھڑدا ہے تے کوئی اور ذکر تے کیتے کوئی نہیں تے آپ کی جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا اللہ نال یاری وما علینا الا البلاغ المبین